أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین۔ اچھا، آج ہم پہلے لیٹرز کو دیکھتے ہیں۔ کل میں نے کہا تھا ہم لیٹرز کو کچھ نکال دیں گے، نہیں پڑھیں گے، کیونکہ میں خیال سے پرین باجی کے اس میں تنگ نہ کروں ان کے کلاس میں بھی۔ تو ایک اب میں حمزہ پہ جمپ کر کے آ گئی ہوں، حمزہ، کیونکہ حمزہ تھوڑا سا وہ ہے کہ اس میں ہم اس کو الف پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو حمزہ کیا ہے؟ حلق کے نیچے والے حصے سے باریک آواز میں ادائیگی کرتے ہوئے حمزہ کہنا ہے، یعنی بالکل حلق کا نچلا حصہ آ آ آ، جیسے ہم کسی کو کہتے ہیں نا پرانے زمانے میں یا گاؤں میں بھی ہوتا ہے، مرغی کو بلاتے ہیں آ آ آ، تو آپ ایسے کریں گے نا تو آپ کے گلے میں آپ کو فیل ہوگا کہ کوئی چیز ہلی ہے، دروازہ کھٹکھٹایا گیا ہے جیسے، تو فیلنگ بھی ایسی ہوتی ہے۔ تو وہ دروازہ کھٹکھٹ اندر واقعی وہ ایک دروازہ سا ہی ہوتا ہے جو ٹک 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 کر کے بند ہو جاتا ہے، جیسے جو میں نے کہا وہ دروازہ بند ہو گیا، اور شدت سے، اس میں شدت ہے، جیسے قاف اور کاف میں نے کہا تھا کہ شدت سے بند ہوتا ہے کہ اس کے بعد آواز جانی نہیں، بالکل بند ہو جاتی ہے۔ تو اس میں جب کہیں گے تو کیا ہوگا؟ جب حمزہ ساکن سمجھ لیں تو دروازہ بند ہو گیا اور میں مزید نہیں بول سکتی اس کو، ہاں اس کو پھر مجھے چھوڑنا پڑا، مگر اس میں کوئی کلکلا نہیں کرنا، کوئی ہمس نہیں کرنا ہے۔ یہ اس سے فرق ہے کہ ہم قاف اور کاف سے، اس میں کچھ بھی نہیں کرنا، بس آواز ایک دم روک دیتے ہیں، جیسے کہ جیم زبر اور جا اور اس کے بعد حمزہ آ جائے، حمزہ ساکن تو جا جا، بس آواز رک گئی، اس کے بعد کوئی آواز نہیں، بالکل خاموش جا۔ اور اگر ہم اس کے پر زبر زیر پیش ہو تو جیسے یعنی پہلے آپ اپنے حلق میں دیکھیں گے جیسے کوئی دروازہ بند ہوا ہے، پھر اس کے بعد اس کو کھولنا ہے، آ آ آ، اس طرح، ٹھیک ہے نا؟ آ کہا تو میں نے الف بولا ہے، تو یہ فرق ہے دونوں میں کہ آ میں آواز جاری ہی رہتی ہے، اور مگر آ میں دروازہ اندر سے بند تھا ایک دم کھلا، پھر بند تھا پھر ایک دم کھلا۔ تو جیسے کہ ابو نہ ہوتا نا، ابو اگر کہیں ابو 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 ابو، ٹھیک ہے، ابو جی، امی جی، اس میں وہ اس حلق کو اس طرح یوز نہیں کرے جس طرح اس کو حمزہ کو یوز کرنے کا حق ہے۔ ابو امی جیسے اردو اسٹائل پہ اگر بولیں تو وہ نہیں، وہ غلط ہو گیا۔ تو اور اس طرح اصل کیسے ہوگا؟ ابو ابو ابو، یہ تو خیر بتاؤ، ابو ابو، یعنی کہ آپ کو ابو نہیں، ابو ابو ابو۔ ہاں جی، ابو۔ اور انشاءاللہ میں بھی انشاء اللہ، شاء دیکھیں آگے الف آ گیا اور اس کے بعد پھر حمزہ آ گیا، بلکہ انشاء اللہ، اس وقت بھی ہوا فیل ہوا کہ حلق میں کوئی ڈور کلوز اوپن ہوا ہے، ان ٹھیک ہے، یہ ہم نے خیال کرنا ہے۔ تو اس سے پھر صحیح ہوگا، ادروائز ہم اردو اسٹائل میں انشاءاللہ، لیکن شاء اللہ میں شاء میں اس کے بعد میں نے الف پڑھا ہے، شاء کوئی چینج نہیں ہے حلق میں، ٹھیک ہے نا؟ تو ہونا چاہیے، تو ان شاء اللہ اس طرح پڑھنا ہے۔ اچھا جی، یہ ہو گیا الحمدللہ۔ اب ہم آیات پہ آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آیت ہم نے پڑھنی ہے، کون سی آیت پڑھنی ہے؟ آیت نمبر ہے 29، سورہ القصص، آیت نمبر 29۔ آپ لوگ بھی کھول لیں، اس کے بعد ہم مل کے پڑھیں گے۔ سورہ قصص، ہاں جی، ہم نے 20واں سٹارٹ کیا ہوا تھا کل، ٹھیک ہے جی، تو اس وجہ سے سورہ القصص آیت نمبر 29 انشاءاللہ العزیز، 29۔ جی۔ کافی بڑی آیت ہے ویسے۔ چلیں، اچھا، آگے دوسری دیکھ لیں، جی دوسری دیکھ لیں کیونکہ پھر ٹھیک ہے انشاءاللہ العزیز۔ ہاں جی، اس کے آگے نہیں دیکھ لینا، فلما آتا عطا۔ یہ ویسے 2 لائنوں کی ہے، ٹھیک ہے، دوسرے یہی لے لیتے ہیں۔ چلو پھر جو بھی دیکھ لیں، پھر ٹائم اس لیے زیادہ چلا جاتا ہے، اس لیے میں کہہ رہی ہوں۔ نہیں، اس سے بہتر ہے کہ اس سے اوپر والی آیت نمبر
28. اچھا 28 دیکھیں. اس سے اوپر والی جو ہم کر چکے ہیں ویسے تو. جی جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال قال ذلك ذلك بینی وبینک. بینی و بینک. اب رکنے میں بینک ہو جائے گا. قال ذلك بینی وبینک. قال ذلك بینی و بینک. اب آگے حمزہ آ رہا ہے کر کے. ایام الاجلین ایام الاجلین قضیت قضیت فلا عدوان علی. فلا عدوان علی. علیہ پہ اسٹاپ کریں گے اور پھر ذرا زور سے. فلا عدوان علی. فلا عدوان علی. واللہ واللہ علی ما على ما نقول وکیل. نقول وكيل. واللہ علی ما نقول وکیل. والله على ما نقول وكيل. الحمدللہ. بس اتنا الحمدللہ کریں گے. اور جب پروین باجی کرائیں. جی جی لگا دی. اچھا پروین باجی جب کرائیں گی تو اگر ان کی مرضی ہوگی تو پھر میں پڑھ لوں گی اسی طرح آیت، اور اگر نہیں ہوگی تو پھر میں نہیں پڑھوں گی، ان سے پوچھ لوں گی. اچھا جی انشاءاللہ العزیز، کیونکہ اب پھر ان کے پاس سارا چارج ہوگا تو ان کی مرضی چلے گی، ابھی میری مرضی. اچھا آگے ہم چلتے ہیں آیت نمبر 29. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب موسیٰ نے مدت پوری کر دی اور اپنے اہل و عیال کو لے کر چلا تو طور کی جانب اس کو ایک آگ نظر آئی. اس نے اپنے گھر والوں سے کہا ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید میں وہاں سے کوئی خبر لے آؤں یا اس آگ میں کوئی انگارہ ہی اٹھا لاؤں جسے تم تاپ سکو. اس میں ہمیں کیا ایک نظر آتا ہے کردار، ایک شوہر کا کردار نظر آتا ہے کہ جیسا ہونا چاہیے، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے کہ وہ بیوی کا اور اپنے بچوں کا، اپنے خاندان کا خیال رکھے. اور کس طرح خیال رکھے؟ اس کے خوشی غمی کا، سردی گرمی کا، ہر طرح کا خیال رکھے. اور اگر اس کو یعنی یہاں پہ جیسے فار ایگزامپل گاڑی میں جا رہے ہوتے ہیں تو کبھی کبھی وہ ہیٹنگ تیز کر دیں، اور پیچھے جو لیڈیز ہیں وہ کہہ رہی ہیں شوہر بیوی بچے کہ نہیں ہلکی کریں، تو اس کو ہلکی کر لینی چاہیے، یعنی کہ اس کو ہر طرح سے خیال رکھنا چاہیے. تو اس کا اولین ہے کہ فرض ہے کہ اس نے اپنی خاندان کو لے کے چلنا ہے اور اس کا خیال رکھنا ہے، اور بلکہ اس کا صرف جسمانی طور پہ یا باطنی طور بلکہ باطنی طور پہ خیال رکھنا ہے کہ وہ صحیح کردار کی ہیں کہ نہیں، بچے بھی صحیح کردار کے ہیں کہ نہیں، کیا وہ غلط کام پہ تو نہیں ہو رہے ہیں. ان کو نمازوں کا خیال کریں، اسپیشلی لڑکوں کی نمازوں کا بھی خیال کریں کہ ان کو خود بھی جائیں مسجد اور بچوں کو لڑکوں کو بھی مسجد لے کے جائیں. تو یہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ مرد جو ہے قوام ہے، اور قوام کی رسپانسبلٹی میں یہ بھی شامل ہے کہ ہر طرح کے خیال رکھے کہ فیملی کو سکون ملے، اطمینان اور کوئی آرام ملے، مگر اس میں ایکسیڈ نہیں کرنا چاہیے، اس سے حد سے نہیں بڑھنا کہ ان کی عادتیں خراب ہو جائیں. عادتیں خراب کرنے والی بات نہیں ہے کہ بچہ سو رہا ہے نماز پڑھنے نہیں جا رہا تو اس کو کہا چلو سونے دو، کوئی بات نہیں، مجھے تو اپنے بچے کا خیال رکھنا ہے کہ اس کی نماز خراب ہو، نیند خراب نہ ہو جائے. تو یہ اس کا کردار نہیں ہونا چاہیے. اب ہم آگے چلتے ہیں. وہاں پہنچا تو وادی کے دہنے کنارے پر مبارک خطے میں ایک درخت سے پکارا گیا کہ اے موسیٰ السلام، میں ہی اللہ ہوں، سارے جہان والوں کا مالک. اور حکم دیا گیا کہ پھینک دے اپنی لاٹھی. جو ہی کہ موسیٰ نے دیکھا کہ وہ لاٹھی سانپ کی طرح بل کھا رہی ہے تو وہ پیٹ پھیر کر بھاگا اور اس نے مڑ کر بھی نہ دیکھا. ارشاد ہوا موسیٰ
علیہ السلام پلٹ آ اور خوف نہ کر، تو بالکل محفوظ ہے، اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال، چمکتا ہوا نکلے گا بغیر تکلیف کے، اور خوف سے بچنے کے لیے اپنا بازو بھیج لے۔ یہ دو روشن نشانیاں ہیں تیرے رب کی طرف سے فرعون اور اس کے درباریوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے۔ وہ بڑے نافرمان لوگ ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، میرے آقا، میں تو ان کو ایک آدمی کا قتل کر چکا ہوں، ڈرتا ہوں کہ مجھے مار ڈالیں گے۔ اس میں ایک چیز نظر آتی ہے، خوف کے وقت نا اگر آپ اپنے بازو بغل میں اس طرح لے لیں نا جس طرح اس میں ذکر ہے، تو خوف کچھ ٹل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ہم سردی میں ویسے یوزلی کرتے ہیں نا، جب سردی میں ہاتھ اکڑ رہے ہوتے ہیں تو ہم اس طرح کرتے ہیں، تو اس طرح یہاں پہ وہ بھی نظر آیا کہ تک آپ کو ڈر لگ رہا ہو تو اپنے آپ کو ہاتھ اندر کر لیں، جس کو ہم ہاتھ باندھنا بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور میرا آگے پڑھتی ہوں آیت نمبر 34، اور میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ زبان آور ہے، اسے میرے ساتھ مددگار کے طور پر بھیج تاکہ وہ میری تائید کرے، مجھے اندیشہ ہے کہ وہ لوگ مجھے جھٹلائیں گے۔ فرمایا، ہم تیرے بھائی کے ذریعے سے تیرا ہاتھ مضبوط کریں گے اور تم دونوں کو ایسی صحت بخشیں گے کہ وہ تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے، ہمارے نشانوں کے زور سے غلبہ تمہارا اور تمہارے پیروں کا ہی ہوگا۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کے پاس ہمارے کھلے کھلے نشانے لے کر پہنچا تو انہوں نے کہا، یہ کچھ نہیں مگر بناوٹی جادو، اور یہ باتیں تو ہم نے اپنے باپ دادا کے زمانے میں کبھی نہیں سنی ہی نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، میرا رب اس شخص کے حال سے خوب واقف ہے جو اس کی طرف ہدایت لے کر آیا ہے، اور وہی بہتر جانتا ہے کہ آخر انجام کس کا اچھا ہونا ہے۔ حق یہ ہے کہ ظالم کبھی فلاح نہیں پاتے۔ اور فرعون نے کہا، اے اہل دربار، میں تو اپنے سوا تمہارے کسی خدا کو نہیں جانتا۔ حامان، ذرا اینٹیں پکوا کر میرے لیے اب ایک اونچی عمارت تو بنواؤ، شاید کہ اس پر چڑھ کر موسیٰ کے خدا کو دیکھ سکوں، میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں۔ اس نے اس کے لشکروں نے زمین میں بغیر کسی حق کے اپنی بڑائی کا گھمنڈ کیا اور سمجھے کہ انہیں کبھی ہماری طرف پلٹنا نہیں ہے۔ آخرکار ہم نے اس کے لشکروں کو پکڑا اور سمندر میں پھینک دیا۔ اب دیکھ لو ان ظالموں کو کیسے انجام ہوا۔ ہم نے انہیں جہنم کی طرف دعوت دینے والے پیشرو بنا دیا، اور قیامت کے روز کہیں سے مدد نہ پا سکیں گے۔ ہم نے اس کے دنیا میں اس کے پیچھے لعنت لگا دی، اور قیامت کے روز وہ بری قباحت میں مبتلا ہوں گے۔ اس میں دیکھیں کہ ایک لیڈر کا کردار کیا ہے، کہ اگر ہم اچھا لیڈر چنیں گے تو ہمارا اچھا انجام ہونے کی امید ہے۔ یقینی تو نہیں ہے کیونکہ ہر کوئی اپنے عمل کا بھی ذمہ دار ہے نا، تو ہم چاہے اچھا لیڈر بھی ہو، مگر سب سے پہلے تو ہمارا عمل ہوگا کہ ہم نے اس کو کتنا فالو کیا۔ مگر ایک اور بھی چیز نظر آتی ہے کہ برا لیڈر تو برا انجام، یہ بھی ڈر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں اپنا خیال رکھنا ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ ایک تو برے لیڈر نہیں چوز کرنے، اور دوسرے اگر ہمارے متھے لگے گئے، جیسے کہتے ہیں نا کہ جو پاکستان میں جس طرح کا حال ہو گیا ہے، تو بہت ساری چیزیں ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں، مگر اس میں دیکھیں کہ پوری قوم اس کے پیچھے پیچھے قیامت کے روز مطلب وہ جو بھی برا انجام ہوا اس کے لیے ہوگی۔ یہاں جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے اینڈ میں کہ قیامت کے روز تو بڑی قباحت میں مبتلا ہوں گے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اصل میں دل کی کیفیت کا تعلق ہے کہ ہمارا آخرت میں کیا ہوگا انجام۔ ایک تو دل کی کیفیت، اور پھر اس کے بعد عمل۔ تو اس کے بعد اب اگر برے مل بھی جائیں لیڈر، یہ سمجھے کہ اب شوہر یا کوئی بھی اگر ہمیں برا مل جائے تو ہمیں برائی کو برائی ہی سمجھنا ہے، اور اگر زبردستی کچھ امپوز کیا جائے، ٹھوسا بھی جائے ہم پہ کہ ہم نے اس کو اس طرح کرنا ہی کرنا ہے، تو دل کو ایٹ لیسٹ اس پہ مطمئن نہیں ہونا چاہیے کہ جو کام ہو رہا ہے وہ صحیح ہو رہا ہے، غلط کو غلط ہی سمجھنا ہے انشاءاللہ۔ آگے دیکھتے ہیں آیت 43۔ پچھلی نسلوں کے ہلاک کرنے کے بعد ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی، لوگوں کے لیے بصیرتوں کا سامان بنا کر، ہدایت اور رحمت بنا کر، تاکہ شاید لوگ سبق حاصل کریں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم اس وقت مغربی گوشے میں موجود نہ تھے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ فرمان شریعت عطا کیا، اور نہ تم شاہدین میں تھے، بلکہ اس کے بعد تمہارے زمانے تک ہم بہت سی نسلیں اٹھا چکے ہیں اور اس پر بہت زمانہ گزر چکا ہے۔ تم اہل مدین کے درمیان بھی موجود نہ تھے، ان کو ہماری آیات سنا رہے ہوتے، مگر اس وقت یہ خبریں بھیجنے والے ہم ہیں، اور تم طور کے دامن میں بھی اس وقت موجود نہ تھے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو پہلی مرتبہ پکارا، مگر یہ تمہارے رب کی رحمت ہے کہ تم کو یہ معلومات دی جا رہی ہیں۔ اب دیکھیں ہمارے لیے بھی رب کی رحمت ہے کہ ہم سب کو بھی یہ معلومات دی جا رہی ہیں۔ تو آگے، تاکہ تم لوگوں کو متنبہ کرو۔ اب دیکھیں پھر معلومات دینے کا جو مجھے بھی اور آپ کو بھی دی جا رہی ہے، اب ایسے ہی نہیں دی جا رہی کہ اسٹوری نہیں سنائی جا رہی، بلکہ مقصد کیا ہے، تاکہ ان لوگوں کو متنبہ کرو جن کے پاس تم سے پہلے کوئی متنبہ کرنے والا نہیں آیا، شاید کہ وہ ہوش میں آ جائیں۔ اور یہ ہم نے اس لیے نہیں کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے اپنے کیے کرتوتوں کی بدولت کوئی مصیبت جب ان پر آ پڑے تو کہیں، اے پروردگار، تو نے کیوں نہ ہماری طرف
کوئی رسول بھیجا کہ ہم تیری آیات کی پیروی کرتے اور اہل ایمان میں ہوتے، مگر جب ہمارے ہاں سے حق ان کے پاس آ گیا تو وہ کہنے لگے کیوں نہ آ گیا اس کو بھی، کیوں نہ دیا گیا اس کو وہی جو کچھ موسیٰ کو دیا گیا تھا۔ کیا یہ لوگ اس کا انکار نہیں کر چکے جو اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا؟ انہوں نے کہا دونوں جادو ہیں۔ یعنی دونوں کون جادو ہے؟ مفسر بتاتا ہے یا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جادو ہے، یعنی دونوں کو جادو کہا، یا کتاب کو یعنی کہ قرآن کو یا تورات کو سمجھ لیں، یا رسول کو، یعنی کہ رسول اور کتاب کا ریلیشن ہے، یا دو رسولوں کا ریلیشن ہے، کہ دونوں جادو ہیں جو ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ اور کہا ہم کسی کو نہیں مانتے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو اچھا تو لاؤ اللہ کی طرف سے کوئی کتاب جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت بخشنے والی ہے، اگر تم سچے ہو میں اس کی پیروی اختیار کروں گا۔ اب وہ تمہارا یہ مطالبہ پورا نہیں کرتے تو سمجھ لو کہ دراصل یہ اپنی خواہشات کے پیرو ہیں، اور شخص سے بڑھ کر کون گمراہ ہوگا جو خدائی ہدایت کے بغیر بس اپنی خواہش کی پیروی کرے۔ اللہ ایسے ظالمی لوگ کو ہرگز ہدایت نہیں بخشتا، اللہ ایسے ظالموں کو ہرگز ہدایت نہیں بخشتا، اور نصیحت کی بات پہ در پہ ہم انہیں پہنچا چکے تاکہ وہ غفلت سے بیدار ہوں۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کس کو، ہم سارے وقت سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں نمازوں میں، اہدنا الصراط المستقیم، ہم نماز میں دعا تو مانگتے ہیں مگر ہمیں ہدایت کیوں نہیں مل رہی؟ تو ہمیں کیا پتہ چلا یہاں سے ہدایت مانگنا صرف انف نہیں ہوتا، اس کے مطابق عمل کرنا بھی ضروری ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہاں پہ کیا تھا کہ اللہ ایسے لوگوں کو ہرگز ہدایت نہیں دیتا، کون سے لوگ؟ جو غفلت ہیں، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، جو گمراہ ہیں، جو خدائی ہدایت کے بغیر بس اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں۔ یعنی کہ اللہ کی جو ہدایتیں آ چکی، جیسے اب ہمارے پاس قرآن کو چھوڑ کے ایسے لوگوں کو فالو کر رہے ہیں، ایسی بکس کو فالو کر رہے ہیں کہ جو حق سے اور دین سے دور ہے۔ اس میں بہت سارے لوگ آج کل کے میڈیا میں بھی ہیں کہ جو دین سے دور ہیں۔ ہدایت یعنی ہدایت مینس کہ قرآن کو تو وہ نفی نہیں کر سکتے مگر قرآن کے غلط معنی دیتے ہیں، یا پھر بہت ساری حدیثوں کو انکار کرتے ہیں جن کو منکرین حدیث کہا جاتا ہے۔ تو ان لوگوں کو فالو کرنے میں گمراہی ہے، سراسر گمراہی ہے۔ جن لوگوں کو اس سے پہلے ہم نے کتاب دی وہ اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں، اور جب یہ اس کو سنایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے، یہ واقعی حق ہے ہمارے رب کی طرف سے اور ہم تو پہلے ہی مسلم ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کا اجر دوبارہ دیا گا، اس ثابت قدمی کے بدلے جو انہوں نے دکھائی۔ وہ برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں اور جو کچھ رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور جب انہوں نے بیہودہ بات سنی تو یہ کہہ کر اس سے گناہ کش ہو گئے کہ ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، تم کو سلام ہے، ہم جاہلوں کا طریقہ اختیار کرنا نہیں چاہتے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم جسے چاہو اسے ہدایت نہیں دے سکتے مگر اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ اس کو لوگوں کو خوب جانتا ہے جو ہدایت قبول کرنے والے ہیں۔ اب یہاں بھی ہدایت کی بات کی گئی ہے کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہی ہدایت کسی کو دے سکتے ہیں، کوئی رسول نہیں دے سکتا۔ تو اس سے ہمیں کیا سمجھ آئی کہ ہم بھی کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ ایک ہدایت ہوتی ہے، ایک توفیقی، ایک ہدایت رشدی ہوتی ہے، توفیقی، اور ایک علمی ہوتی ہے، ایک علمی ہوتی ہے، ایک توفیقی ہوتی ہے۔ اور آئی تھنک مجھے تھوڑا سا مکس اپ کر رہی ہوں کہ ایک ہدایت وہ ہوتی ہے جو میں اسے آپ کو بتا رہی ہوں، ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، یعنی ہم سب کوئی ہدایت انسٹرکشنز کے سینس میں ہم سب جان رہے ہیں، ہم خود پڑھ رہے ہیں کہ کیا کیا اللہ نے ہمیں کہا ہے۔ مگر ایک ہوتی ہدایت توفیق کی، یعنی اللہ ہی کی توفیق سے پھر کوئی اس پہ عمل کرنے والا بنا، یا کس کو ہدایت مل گئی کہ اس کے دل میں اتر گئی وہ بات اور اس کے عمل میں آ گئی، وہ ہدایت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو ہمیں سب کو ہدایتیں تو مل رہی ہیں مگر اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت توفیقی عطا فرمائے کہ اللہ کی توفیق سے ہم اس کو عمل میں بھی لے کے آئیں۔ کتنی دفعہ ہم نے جتنی دفعہ 20ویں سپارے تک پہنچ گئے استغفر اللہ بھی پڑھا، سبحان اللہ بھی کہا، سب کچھ کہا، یعنی کہ دل میں تو سمجھا ان باتوں کو مگر عمل میں کتنا آیا، یہ اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگے۔ تو یہاں پہ ہمیں یہ سمجھ آتا ہے۔ آگے پڑھتے ہیں آیت نمبر 57۔ وہ کہتے ہیں اگر ہم تمہارے ساتھ اس ہدایت کی پیروی اختیار کر لیں تو اپنے زمین سے اچک لیے جائیں گے۔ یہاں پہ کیا پتہ چلا کہ ہدایت پہ آنے کا نہ آنے کا ایک طریقہ وہ کیا ہوتا ہے، کاز کیا ہوتا ہے، ایک مقصد کیا طریقہ ہوتا ہے کہ نقصان کے خوف سے انسان بعض اوقات ہدایت کی طرف نہیں آتا۔ اس کو سمجھ تو آتی ہے کہ ہدایت کیا ہے، کیا چیز رائٹ ہے، کیا رانگ ہے، مگر اس کو اپنے نقصان کا ڈر ہوتا ہے۔
تو کیا یہ واقع آگے پڑھتی ہوں، کیا یہ واقعہ نہیں کہ ہم نے ایک پرامن حرم کو کے لیے جائے قیام بنا دیا جس کی طرف ہر طرح کے ثمرات کھینچے چلے آتے ہیں ہماری طرف سے رزق کے طور پر، مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، اور کتنی ہی ایسی بستیاں ہم تباہ کر چکے ہیں جن کے لوگ اپنی معیشت پر اترا گئے تھے، سو دیکھ لو، اور ان کے مسکن پڑے ہوئے ہیں جن میں اس کے بعد ہی کم کوئی بچا ہے، آخرکار ہم ہی وارث ہو کر رہے، اور تیرا رب بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہ تھا جب تک ان کے مرکز میں ایک رسول نہ بھیج دیتا جو ان کی ہماری آیات سناتا، اور ہم بستیوں کو ہلاک کرنے والے نہ تھے جب تک کہ ان میں رہنے والے ظالم نہ ہوتے۔ تم لوگوں کو جو کچھ بھی دیا گیا ہے وہ محض دنیا کی زندگی کا سامان اور اس کی زینت ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اس سے بہتر اور باقی تر ہے۔ کیا تم لوگ گھر سے کام نہیں لیتے؟ بھلا وہ شخص جس نے ہمیں اچھا وعدہ کیا اور ہوا ہو اور وہ اسے پانے والا ہو، تبھی اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جسے ہم نے صرف حیات دنیا کا سر و سامان دے دیا ہو، پھر وہ قیامت کے روز سزا کے لیے پیش کیے جانے والا ہے۔ یہاں سے بھی ہمیں کیا سمجھ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شروع میں کیا فرماتے ہیں کہ تم لوگ کو جو کچھ بھی دیا گیا ہے وہ محض دنیا کی زندگی کا سامان ہے۔ تو ہمارے پاس جو بھی کچھ ہے نا، کیا چیز ہے؟ متاع ہے، اور متاع کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ چیز جس کے ذریعے سے ہم فائدہ اٹھا سکیں، اس کی کوئی ویلیو اس طرح نہیں ہوتی کہ ہم اس کو دل لگا کے بیٹھ جائیں، جیسے کہ وہی بات کہ ویکیوم کلینر ہے یا کوئی بھی چیز ہے، یہ دل میں لگانے والی چیز نہیں ہے کہ اس کو ہم ڈرائنگ روم میں سجا لیں، مگر یہ فائدے کی چیزیں ہیں، تو مگر اس میں کھیلنا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ میں اور آپ کھیلنا شروع کر دیں کہ یہ بڑی اچھی چیز ہے، اس کو فن بنا لیں، تو دنیا فن نہیں ہے۔ ایک حد تک انجوائے کرنا حرام نہیں ہے، مگر اس کو اتنا انجوائے کریں کہ ہم آخرت بھول جائیں، یہ چیز نہیں ہے، بلکہ اس کو استعمال کر کے ہم نے کیا کرنا ہے؟ آخرت کمانی ہے۔ ہم اب دیکھیں، ہم بچوں کو کتنا ہم نان سیریس سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جب وہ انہی چیزوں میں گم ہوتے ہیں، گیمز میں گم ہوتے ہیں، دوستوں میں گم ہوتے ہیں، تو ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ جس طرح ان کو دیکھ کے ہم کوڑ رہے ہوتے ہیں نا، تو اس طرح ہمیں اپنے لیے بھی کوڑنا چاہیے، کیونکہ ہم بھی تو وہی کام کر رہے ہیں، ہے نا؟ ہم بھی وہی کام کر رہے ہیں جو وہ کام کرتے ہیں۔ جب ہم دنیا میں گم ہوتے ہیں، جب ہمیں دین کی طرف آنے میں تنگی ہوتی ہے، تو ہمیں اس وقت خیال کرنا چاہیے کہ ہم میں اور ان بچوں میں کوئی فرق نہیں ہے نا؟ کوئی فرق نہیں ہے۔ تو اس سے بھی ہم نے لاسٹ ٹائم سیکھا تھا نا کہ ہمیں اگر بچوں کی اصلاح کرنی ہے نا، تو پہلے اپنی ہی اصلاح پہلے کرنی ہوگی، توبہ استغفار کرنا ہوگا، کیونکہ وہ بچے بعد کا تو وہی کام کر رہے ہوتے ہیں جو ہم کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہماری ہی کسی غفلت، ہماری کسی کمی کوتاہی، ہمارے کسی گناہ یا کسی چیز کا بھی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بچے سیم چیز ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر ان کی اصلاح کرنی ہے تو پہلے ہمیں کیا کرنا ہے؟ دنیا کو متاع ہی سمجھنا ہے، متاع اس سینس میں کہ اس کے ذریعے آخرت حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور مگر اس کو دل میں نہیں لے کے آنا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی توفیق دے، ہمارے سب بچوں کو بھی، سب کے گھر والوں کو بھی توفیق دے۔ دیکھیے میچ ہوتے ہیں، کتنے لوگ مرد پاگل ہو رہے ہوتے ہیں، پاکستانی، یہاں کے بچے تو نہیں ہوتے مگر وہ یہاں کے میچز میں پاگل ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ ہم بچوں کو ڈانٹتے ہیں مگر سب سے پہلے تو ہم دیکھیں ہم خود بچے بنے ہوئے ہیں۔ آگے پڑھتے ہیں، آیت نمبر 62 آئی گیس۔ اور بھول نہ جائیں یہ لوگ اس دن کو جب کہ ان کو پکارا جائے گا اور پوچھیں گے کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کو تم گمان رکھتے تھے۔ یہ کال جس پر چسپا ہوگا وہ کہیں گے اے ہمارے رب، بے شک یہی لوگ ہیں جن کو ہم نے گمراہ کیا ہے، انہیں ہم نے اسی طرح گمراہ کیا جیسے ہم خود گمراہ ہوئے۔ ہم آپ کے سامنے برات کا اظہار کرتے ہیں، یہ ہماری تو بندگی نہیں کرتے تھے۔ پھر ان سے کہا جائے گا پکارو اب اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو، یہ انہیں پکاریں گے مگر وہ ان کا کوئی جواب نہ دیں گے، اور یہ لوگ عذاب کے دیکھ لیں گے کاش کہ یہ ہدایت اختیار کرنے والے ہوتے۔ آج دیکھیں ٹاپک کیا ہے؟ ہدایت، ٹھیک ہے نا؟ آج کا ٹاپک ہدایت تھا، کل کا ٹاپک تھا دعویٰ۔ تو دیکھیں اللہ آج بار بار ہدایت کی ہی بات کر رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے جب ہم اس کلاس سے اٹھیں تو واقعی اللہ ہمیں ہدایت توفیقی عطا فرما دے کہ ہمارے ہر بات چیز عمل میں آ جائے، آمین۔ آگے پڑھتے ہیں، اور فراموش نہ کریں یہ لوگ وہ دن جب کہ ان کو پکارا جائے گا اور پکارے گا اور پوچھے گا کہ جو رسول بھیجے گئے انہیں تم نے کیا جواب دیا تھا۔ اس وقت کوئی جواب ان کو نہ سوچے گا اور نہ یہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ ہی سکیں گے، البتہ جس نے آج توبہ کر لی اور ایمان لے آئے۔ دیکھیں کتنی پیاری بات ہے، جس نے آج توبہ کر لی اور ایمان لے آئے اور نیک عمل کیے، وہی یہ توقع رکھتا ہے کہ وہاں فلاح پانے والوں میں سے ہوں گے، ہے نا؟ تو بات یہی ہوگی، ٹاپک یہی کہ ہدایت کے انسٹرکشن جو مل رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ جس نے آج توبہ کی، یعنی آج ہی سوچ لیں۔
پھر تیرا رب پیدا کرتا ہے جو کچھ چاہتا ہے، وہ خود ہی اپنے کام کے لیے جسے چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے۔ یہ انتخاب ان لوگوں کا کام نہیں ہے۔ اچھا، ایک کسی کے مائک کی آواز آ رہی ہے، 2 مائک آن ہے آپ کے۔ کسی بات کوئی کرنی تو کر سکتے ہیں، مگر مختصر۔ تیرا رب پیدا کرتا ہے جو کچھ چاہتا ہے اور خود ہی اپنے کام کے لیے جسے چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے۔ یہ انتخاب ان لوگوں کے لیے کرنے کا کام نہیں ہے۔ اللہ پاک ہے اور بہت بالا برتر ہے اس شریک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ تیرا رب جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں چھپا ہے اور جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں۔ اس سے ہمیں کیا پتہ چلا؟ ایک بات کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو چننا ہوتا ہے نا اپنے کام کے لیے، مطلب وہ چننا اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، ہماری طرف سے نہیں ہوتا۔ مگر سب سے پہلے تو ہمیں عمل کر کے دکھانا ہے، اپنی شوق دکھانا ہے، اپنی دعائیں کرنی ہے، اس کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ، اور پھر جو اس کے قابل ہوگا نا پھر اللہ اس کو چنے گا، ٹھیک ہے نا؟ جو اس کے قابل ہوگا، چاہے وہ چھوٹا سے یعنی کہ بڑا کام ہے مگر اس کو کرنا ہی نہیں آتا، مگر اللہ اس کو چن لے تو پھر بھی وہ ٹھیک ہے کہ وہ پھر سیکھے، وہ پرسن وہ سیکھے کہ اللہ نے مجھے چنا ہے تو پھر مجھے کیوں چنا ہے، اور مجھے نہیں آ رہا تو مجھے کیا کرنا ہے، کس سے سیکھنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں جو بھی کام دیے گئے ہیں نا اس کو اللہ ہمیں چوز کر لے، اور پھر اس کے لیے ایک دعا ہے، اللہم استخدمنی ولا تستبدلنی۔ اللہم، اے اللہ، مجھے اپنی دین کی استخدمنی کی، اس کا مطلب چاہتا ہوں، خدمنی خدمت سے ہے کہ اللہ تعالیٰ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھ سے خدمت لے لیں، ولا، اور نہ، تستبدلنی، کہ تو تبدیل کرے مجھے، یعنی کہ اے اللہ مجھ سے اپنے دین کی خدمت کا کام لیتا رہے اور مجھے تبدیل نہ کرنا، یعنی کہ میری جگہ کسی اور کو نہ لینا، یعنی کہ جو کام مجھے اسائن کیا میری کمی کوتاہی سے ایسا نہ ہو کہ وہ کسی اور کو پکڑا دیا جائے، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ ہم کام کی ذمہ داری تو لے لیتے ہیں مگر ہم اس کو اچھی طرح نبھا نہیں سک رہے ہوتے، تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ کسی اور کو دے دیا جاتا ہے۔ اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہم نبھانا تو چاہتے ہیں مگر ہمارے پاس کوئی عذر ہوتا ہے جس کی وجہ سے نہیں نبھا سک رہے، جیسے کوئی پرسن جانا چاہ رہا ہے، ٹورنٹو جانا چاہ رہا ہے مگر اس کے پاس رائڈ ہی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے نا؟ تو اس طرح کہ بعض اوقات انسان کے پاس عذر بھی ہوتا ہے کہ وہ چاہتا تو ہے مگر اس کو نہیں کر سکتا، مگر اسٹل اللہ سے دعا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ جو بھی آپ مجھ سے خدمت لے رہے ہیں نا اس کو قائم رکھیں، کسی اور کو نہ دیں، تو یہ دعا ہمیں مانگنی چاہیے۔ اچھا آگے چلتے ہیں، آیت نمبر 70۔ وہی ایک اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، اس کے لیے حمد ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، فرما روائی اس کے لیے، اس کی طرف تم سب کو پلٹ کے جانا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو، کبھی تم لوگوں نے غور کیا ہے اگر اللہ قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے رات کا طاری کر دے تو اللہ کے سوا وہ کون سا معبود ہے جو تمہیں روشنی لا دے؟ کیا تم سنتے نہیں ہو؟ ان سے پوچھو، کبھی تم نے سوچا کہ اگر اللہ قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے دن طاری کر دے تو اللہ کے سوا وہ کون سا معبود ہے جو تمہیں رات دلا دے تاکہ ان میں سے سکون حاصل کرو؟ کیا تم کو سوچتا نہیں؟ یہ اسی کی رحمت ہے جو اس نے تمہارے لیے دن اور رات بنائے تاکہ تم سکون حاصل کرو اور دن کو اپنے رب کا فضل تلاش کرو، شاید کہ تم کو شکر گزار بنو۔ یاد رکھیں یہ لوگ وہ دن جب کہ انہیں پکارے گا، وہ پوچھے گا کہاں ہے میرے وہ شریک جن کو تم گمان رکھتے تھے، اور ہم ہر امت میں ہر ایک گواہ نکال لیں گے، پھر کہیں گے لاؤ اب اپنی دلیل۔ اس وقت انہیں معلوم ہو جائے گا کہ حق اللہ کی طرف ہے اور گم ہو جائیں گے ان کے سارے جھوٹ جو انہیں گھر رکھے تھے۔ یہاں سے ہمیں ایک بات اور بھی پتہ چلتی ہے کہ ہم نے کسی کو بھی الہ بنایا ہوا ہے نا، الہ کا مطلب گاڈ کی سینس میں نہیں، یعنی کہ کوئی بھی چیز جو کہ ہمیں اللہ سے دور کر رہا ہے یا ہمیں کہ ایسے کام کرنے پہ مجبور کر رہا ہے کہ جو قرآن و سنت میں ہے ہی نہیں، تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ دلیل مانگنی ہے کہ لاؤ اب اپنی دلیل، ہے نا؟ ہاتھو برہانکم، ہمیں ہر کام کے لیے دلیل مانگنی چاہیے۔ اس وقت انہیں معلوم ہو جائے گا کہ حق اللہ کی طرف ہے اور گم ہو جائیں گے ان کے سارے جھوٹ جو انہیں گھر رکھے تھے۔ یہ ایک واقعہ ہے، قارون موسیٰ السلام کی قوم کا ایک شخص تھا، پھر وہ اپنی قوم کے خلاف سرکش ہو گیا اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دے رکھے تھے کہ اس کی کنجیاں طاقتور آدمیوں کے ایک جماعت مشکل سے اٹھا سکتی تھی۔ ایک دفعہ جب اس کی قوم کے لوگوں نے اسے کہا پھول نہ جا، اللہ پھولنے والوں کو پسند نہیں کرتا، جو مال اللہ نے تجھے دیا اسے آخرت کا گھر بنانے کی فکر کر اور دنیا میں سے اپنا حصہ فراموش نہ کر، احسان کر
جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے، اور زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش نہ کر، اللہ مفسدوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو اس نے کہا یہ سب کچھ تو مجھے علم کی بنا پر دیا گیا ہے جو مجھ کو حاصل ہے۔ کیا اس کو یہ علم نہ تھا کہ اللہ اس سے پہلے بہت سے ایسے لوگوں کو ہلاک کر چکا ہے جو اس سے زیادہ قوت اور جمعیت رکھتے تھے، وہ جرموں سے تو اس کو گناہ نہیں پوچھے جاتے۔ اچھا یہاں پہ علم کی دیکھیں، اس نے علم کو سمجھا تھا کہ جو میرے پاس علم ہے نا، میں نے جو کچھ حاصل کیا ہے وہ میرے اپنی علم کی بدولت حاصل کیا ہے۔ تو اس نے اپنے الہ کس کو بنایا ہوا تھا؟ علم کو، اور اسی وجہ سے وہ اتنا ایروگنٹ ہو گیا تھا، اتنا یعنی کہ متکبر ہو گیا تھا، دنیا میں اتنا گم تھا کہ اس کو اللہ یاد ہی نہیں تھا۔ ہم نے اس دن پڑھا تھا نا کہ ایک مثال کہ کوئی شخص ہے کہ وہ اندھیرے میں ہے، اتنے اندھیرے میں ہے کہ بادلوں کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، سب کچھ اندھیرا۔ تو اسی طرح یہ شخص بھی اندھیرے میں تھا، اس کو نظر ہی نہیں آ رہا کہ آگے اللہ ہے جس کی وجہ سے اس کو یہ علم ملا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اس تکبر کی وجہ سے سب کچھ کو سزا دی تھی۔ اسی طرح ہم یہ تو برا علم ہے۔ اچھا علم، اس کے بعد اچھی خیر کے بارے میں تھوڑا سا بتانا چاہوں گی آپ کو کہ خیر اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس لیے کسی بھی کام کے وقت اللہ سے خیر کی دعا مانگنی چاہیے، ٹھیک ہے نا، کہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ جس طرح کہ اس قارون کو دولت ملی تھی، اس طرح کوئی بھی خیر جو ہے میرے اور آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں خیر چاہیے تو ایسے کریں کہ دعا کریں، کسی اور کے پاس بھی نظر آئے تو حسد کرنے کے بجائے کیا کریں؟ اللہ سے دعا کریں، کیونکہ دینے والا اللہ کی ذات ہے، اور اس کے پاس قارون کے خزانے سے زیادہ خزانہ ہے، تو اللہ سے مانگیں۔ تو خیر کی دعا خیر کی دعا کریں، اور اس کے لیے کیا کریں؟ ایک نام تو خیر کی دعا مانگنے کا ایک استخارہ ہوتا ہے نا، استخارہ ہوتا ہے۔ تو میں تھوڑا استخارہ کو بھی بتاؤں گی کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ کسی بندے کو دنیا کے کاموں میں سے کسی اہم کام کے لیے اس وقت تک پیش قدمی نہیں کرنی چاہیے جب تک کہ اللہ اس کے بارے میں خیر کا سوال نہ کرے۔ اسے چاہیے کہ نماز استخارہ کی 2 رکعت ادا کر لیا کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی صورتوں کی طرح ہی استخارہ کی تعلیم دیتے تھے۔ استخارہ شرمندگی سے بچنے کا سبب ہے۔ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ کی خیر طلب کرے، مخلوق سے مشورہ کرے اور اپنے کام میں ثابت قدمی اختیار کرے، اسے کبھی شرمندگی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ بظاہر خیر کے کام میں بھی استخارہ کر لینا چاہیے، یعنی کہ اچھا کام بھی کریں۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو نکاح کا پیغام بھیجا تو انہوں نے کیا جواب دیا تھا کہ میں اس وقت تک فیصلہ نہ کروں گی جب تک میں استخارہ نہ کر لوں، اپنے رب سے دعا نہ کر لوں۔ لہٰذا وہ اپنی نماز کی طرف اٹھی اور نماز استخارہ شروع کی۔ ادھر سے قرآن میں حکم اتر آیا کہ ہم نے تمہارا نکاح ان سے کر دیا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بغیر اجازت ان کے پاس آ گئے کیونکہ اب نکاح ہو گیا تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو نیک کام بھی اچھا لگ رہا ہو پھر بھی استخارہ کرے۔ کہ کچھ لوگوں میں تو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو نیکی کا کام ہے، اس میں کیا پوچھنے کی ضرورت ہے، جیسے کہ حج وغیرہ۔ تو حج پر جانا بھی ہونا تو تب بھی استخارہ کریں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کرے۔ اور اگر اس سال آپ کا جانا بہتر نہیں ہے تو اگلے سال چلے جائیں۔ یعنی کہ ہمیں نہیں پتہ کہ نیکی کے کام میں بھی آگے جا کے کوئی رکاوٹ نہ آ جائے، کوئی پریشانی نہ آ جائے، یا وہ کام اس وقت کرنا بہتر نہ ہو سکتا ہے وہ بعد میں کرنا بہتر ہو۔ تو استخارہ ہمیں نہیں کیس کرنا چاہیے۔ اچھے کام پہ جا رہے ہوں، جاب ہو، نیکی کے کام پہ جا رہے ہو، مگر استخارہ کر لینا چاہیے۔ آگے ہم پڑھتے ہیں آیت نمبر 79۔ ایک روز وہ اپنی قوم کے سامنے اپنے پورے ٹھاٹ میں نکلا۔ جو لوگ حیات دنیا کے طالب تھے وہ اسے دیکھ کر کہنے لگے کاش ہمیں بھی وہی کچھ ملتا جو قارون کو دیا گیا ہے، یہ تو بڑا نصیبے کے والا ہے۔ مگر جو علم رکھنے والے تھے وہ کہنے لگے افسوس تمہارے حال پر، اللہ کا ثواب اب بہتر ہے اس شخص کے لیے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے، اور یہ دولت نہیں ملتی مگر صبر کرنے والوں کو۔ یہاں پہ بھی علم کی ہمیں ملی، کیا فوقیت ملی؟ کہ جو علم والے تھے نا وہی ہدایت مل گئی ان کو۔ جو کچے علم والے تھے نا، کچے علم والے، وہ دنیا والے جس کا کچا علم تھا، وہ سمجھے کہ قارون کو جو خزانہ ملا یہ تو بہت اچھی بات ہے، اللہ مجھے بھی دے دے۔ یعنی وہ دنیاوی چیزوں پہ جو ریچھ گئے، اس لیے کہ ان کو حقیقت ہی نہیں پتہ تھی کہ دنیاوی چیزوں کی کیا حقیقت ہے، اصل حقیقت کیا ہے، کہ جو اصل اللہ کے پاس جس کو اچھا مقام ملا وہی اصل میں وہ خزانہ ہے جو کہ ہمیں ملنا چاہیے۔ اس کے لیے کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ بھی ایک خزانہ ہے، ایک ذکر ہے کہ جو کہ ہمیں آخرت میں چاہیے ہوتا ہے۔
تو لا حول ولا قوت الا باللہ کا ذکر کثرت سے کریں۔ آخرکار ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو زمین میں دھنسا دیا، پھر کوئی اس کے حامیوں کا گروہ نہ تھا جو اللہ کے مقابلے میں اس کو مدد کو آتا، اور نہ وہ خود اپنے آپ کو مدد کر سکا۔ اب وہی لوگ جو کل اس کی مذلت کی تمنا کر رہے تھے کہنے لگے افسوس، آج ہم بھول گئے تھے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کا رزق چاہتا ہے کشادہ کرتا ہے، جسے چاہتا ہے نپتولہ دیتا ہے۔ اگر اللہ نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا تو ہمیں بھی زمین میں دھنسا دیا ہوتا۔ افسوس ہم کو یاد نہ رہا کہ کافر فلاح نہیں پایا کرتے۔ اور آخرت کا گھر تو ہم نے ان لوگوں کے لیے مخصوص کر دیے جو زمین میں اپنی بڑائی نہیں چاہتے اور نہ ہی فساد کرنا چاہتے ہیں، اور انجام کار بھلائی متقین ہی کے لیے ہے۔ یہ یاد رکھیں، والعاقبۃ للمتقین، آیت نمبر 83۔ اس کو کہیں نوٹ کر لیں آج کے بعد کہ آخرت طرف اگر ہمارا فوکس ہوگا انشاءاللہ العزیز، اللہ ہم سب کو توفیق دے، تو آخرت کی تیاری کریں، دنیا کی تیاری نہ کریں۔ دنیا کو اتنا ہی لیں جتنا کہ اس کو لینے کا حق ہے، بلکہ فرض ہے، ٹھیک ہے، فرض ہے۔ دنیا کو نہیں چھوڑنا ہے مگر اس کو اتنا ہی لینا ہے جتنا کہ فرض ہے۔ تو جو کوئی بھلائی لے کر آئے گا اس کے لیے اس کے بہتر بھلائی ہے، اور جو برائی لے کر آئے گا تو برائیاں کرنے والوں کو ویسے ہی بدلہ ملے گا جیسے عمل وہ کرتے تھے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یقین جانو کہ جس نے یہ قرآن تم پر فرض کیا ہے وہ تمہیں ایک بہترین انجام کو پہنچانے والا ہے۔ ان لوگوں سے کہہ دو، میرا رب خوب جانتا ہے کہ ہدایت لے کر کون آئے ہیں اور کھلی گمراہی میں کون مبتلا ہے۔ تم اس بات کی ہرگز امیدوار نہ تھے کہ تم پر کتاب نازل کی جائے گی، یہ تو محض تمہارے رب کی مہربانی ہی تم پر نازل ہوئی، بس تم کافروں کی مددگار نہ بنو، اور ایسا کبھی نہ ہونے پائے کہ اللہ کی آیات جب تم پر نازل ہو تو کفار تمہیں اس سے باز رکھیں۔ اپنے رب کی طرف دعوت دو اور ہرگز مشرکوں میں شامل نہ ہو، اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہ پکارو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس ذات کے، فرما روائی اسی کی ہے اور اسی کی طرف تم سب پلٹائے جانے والے ہو۔ اس میں ہمیں کیا سمجھ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں پیچھے آیات میں، آیت 85 وغیرہ میں، کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ میرا رب خوب جانتا ہے کہ ہدایت لے کر کون آئے ہیں اور کون گمراہی میں ہے، اور اصل میں کیا ہے کہ تم اس بات کے ہرگز امیدوار نہ تھے، یہ بات امپورٹنٹ ہے کہ تم اس بات کے ہرگز امیدوار نہ تھے کہ تم پر کتاب نازل کی جائے گی، یہ تو محض تمہارے رب کی مہربانی ہے۔ تو ہمیں کیا سمجھ آئی؟ اللہ کی رحمت ہے کہ میرے اور آپ کے ہاتھ میں بھی قرآن ہے، ورنہ ہم تو دیکھیں کہ اپنی پچھلی زندگی میں دیکھیں، بلکہ کیا اب قرآن جب یعنی کہ دورہ قرآن ختم ہوگا اس کے بعد بھی دیکھنا آپ کہ ہمارے ہاتھ میں کتنا قرآن ہوگا، رمضان ختم ہوگا پھر کتنا قرآن ہوگا۔ تو اللہ کی رحمت سے میں اور آپ اس کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن سے جڑے ہوئے ہیں، ورنہ ہمارا کوئی اس میں اپنا کوئی وہ نہیں ہے، کریڈٹ ہمیں اپنے آپ کو نہیں دینا ہے۔ ہم نے تو چاہا ہدایت مانگی، کتنے لوگ ہدایت مانگتے ہیں، مگر اللہ نے ہمیں الحمدللہ چنا، اللہ کا کرم۔ تو اس کے بعد پھر کیا کرنا ہے؟ ہمیں اللہ کا توفیق دیں کہ ہم اس پہ عمل کریں، اور کافروں کے یہاں پہ کافروں کی بات کی گئی ہے کہ اس کو فالو نہ کریں۔ تو کافر یہاں پہ کوئی نان مسلم کی بات نہیں، یعنی کوئی بھی جو حق کا انکار کرنے والے ہیں، اپنے شوہر ہو سکتے ہیں، اپنے گھر والے ہو سکتے ہیں، اپنا معاشرہ ہو سکتا ہے، ان کو فالو نہیں کرنا۔ اب ہمارے ہاتھ میں قرآن ہے، اس کو انشاءاللہ العزیز فالو کرنا ہے۔ یہاں سے ہمیں سبق ملتا ہے، یعنی ہدایت کیا ہے؟ اللہ کی ہدایت ہے جو ملی ہے، اب اس کا فائدہ اٹھانا ہے انشاءاللہ العزیز اللہ کی رحمت سے۔ اسی لیے تو ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں نا، کہ اللہ کی رحمت سے ہمیں توفیق ملتی ہے کہ ہم قرآن کو کھولتے ہیں۔ اب سورہ العنکبوت پڑھتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ اب دیکھیں، اب ہم نے ہدایت مانگی نا، اس سے متعلق آگے سے بات آتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ بس اتنا کہنے پہ چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کو آزمایا نہ جائے گا؟ حالانکہ ہم سب لوگوں کی آزمائش کر چکے ہیں جو اس سے پہلے گزرے ہیں۔ ہمیں کیا سمجھ آیا کہ اب ہم نے سوچا تو ہے ایسے ہدایت کا، مگر اس کے ساتھ ہی آزمائش بھی شروع ہو جاتی ہے۔ ہدایت اتنا آسان رستہ نہیں ہے کہ ہم بس مان لیا اور کہیں گے بس آج سے میں شروع ہو گئی ہوں کہ میں نے ہدایت پہ عمل کرنا ہے۔ ہم کوشش تو کریں گے انشاءاللہ، مگر اللہ سے توفیق مانگے کہ اس کے راستے میں جو بھی مشکل آئے اللہ تعالیٰ اس میں ہم پاس ہو جائیں۔ آزمائشیں اب آئیں گی، ٹھیک ہے، اس کو پیچھے نہیں ہٹنا ہے انشاءاللہ۔ تو ہم نے بھی کیا کرنا ہے؟ پیچھے نہیں ہٹنا ہے۔ تو جو میں اپنے نوٹ سے پڑھ رہی ہوں کہ جو بھی ایمان لاتا ہے اس کا آزمایا ضرور جاتا ہے، اور ہر انسان پر آزمائش انسان کے دین کے مطابق آتی ہے۔ یہ میں نے نوٹس آپ کو شیئر بھی کیا گروپ میں۔
سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ آزمائش کن لوگوں پر آتی ہے؟ آپ نے فرمایا انبیاء پر، پھر صالحین پر، پھر درجہ بدرجہ عام لوگوں پر۔ انسان پر آزمائش ان کے دین کے اعتبار سے آتی ہے۔ اگر دین میں پختگی ہو تو اس کی آزمائش میں مزید اضافہ کر دیا جاتا ہے، اور اگر دین کی کمزوری ہو تو اس میں تخفیف کر دی جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرد مومن اور عورت پر جسمانی یا مالی اولاد کی طرف سے مستقل پریشانیاں آتی رہتی ہیں، یہاں تک کہ جب اللہ سے ملتا ہے اس کا ایک گناہ بھی باقی نہیں ہوتا۔ تو دیکھیں، ایک تو آزمائش سے ہم فکر تو ہوتی ہے کہ ہم کیسے اس کو پورا کریں گے، پاس ہوں گے کہ فیل ہوں گے، مگر جب مومن کو ہی پتہ ہونا کہ ہر آزمائش کے پاس ہونے کا نتیجہ کیا ہے، تو پھر وہ اس کو ثابت قدمی عطا فرماتی ہے، صبر عطا فرماتی ہے۔ نہیں کرے تو ہمیں یہ سمجھ آئے کہ صبر کب آئے گا؟ جب ہمیں پتہ ہوگا کہ ہر آزمائش جو ہے اس کے نتیجے میں اگر فیل تو جہنم ہو سکتا ہے، اللہ کی ناراضگی ہو سکتی ہے، اور اگر پاس ہو گئے تو اللہ کی رضامندی، جنت اور اللہ کی رضا آخرت میں بھی مل سکتی ہے۔ آمین، اللہ ہم کو ملائے۔ آگے پڑھتی ہوں۔ اللہ کو تو ضرور دیکھنا ہے کہ سچے کون ہیں، جھوٹے کون۔ میری بات ہو رہی ہے۔ اور کیا وہ لوگ جو بری حرکتیں کر رہے ہیں یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم اسے بازی لے جائیں گے؟ بڑا غلط کام ہے جو یہ لگا رہے ہیں۔ جو کوئی اللہ سے ملنے کی توقع رکھتا ہے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آنے ہی والا ہے، اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ جو شخص بھی مجاہدہ کرے وہ اپنے ہی بھلے کے لیے کرے گا۔ اللہ یقیناً دنیا جہاں والوں سے بے نیاز ہے، یعنی کہ جو بھی اگر ہم اپنی ہدایت کے لیے کام کریں گے تو ہمیں ہی فائدہ ہوگا، کسی اور کو نہیں ہوگا۔ اور وہ لوگ ایمان لائیں گے، اور جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک اعمال کریں گے ان کی برائیاں ہم ان سے دور کر دیں گے اور انہیں ان سے بہترین اعمال کی جزا دیں گے۔ ہم نے انسان کو ہدایت کی اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کر، لیکن اگر وہ تجھ پر زور ڈالیں گے تو میرے ساتھ کسی ایسی معبود کو شریک ٹھہرائے جس کو تو میرے شریک کی حیثیت سے نہیں جانتا، تو ان کی اطاعت نہ کر۔ میری ہی طرف تم سب کو پلٹنا ہے، پھر میں تم کو بتا دوں گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور ہوں گے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہوں گے ان کے ہم ضرور صالحین میں داخل کریں گے۔ یہاں پہ بھی بتایا گیا ہے کہ والدین کی خدمت کتنا بڑا فرض ہے نا۔ سب سے اللہ کہتے ہیں نا، بار بار آتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو پھر والدین پہ احسان کرو، یعنی کہ اللہ کی عبادت کرنے کے بعد فوراً اللہ نے والدین کی بات کی ہوتی ہے نا، جگہ جگہ۔ مگر یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ عبادت تو اللہ کی ہے، والدین کا احترام بھی ہے، ان کی بات بھی ماننی ہے، مگر کون سی بات ماننی ہے کہ جو کہ قرآن و سنت کے ٹکراتی نہ ہو۔ جہاں پہ قرآن و سنت سے ٹکرا گئی تو والدین کی بات بھی نہیں ماننی۔ اور مگر یہ اور بات ہے کہ کیا کرنا ہے، ان سے پیار سے بات کرنی ہے، اگر ان کی بات ریجیکٹ کرنی ہے تو بھی پیار سے ریجیکٹ کرنی ہے۔ میں اب اپنے نوٹ سے پڑھتی ہوں۔ حضرت عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا، اس کا بیٹا سچا مسلمان تھا۔ تو ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو آپ گدھے پر تھے، تو اس کے چلنے کی وجہ سے، یعنی کہ جو عبداللہ بن ابو آگے چل رہا تھا نا، تو اس کے چلنے سے اس کے غبار اڑا، تو بڑی نفرت سے نہیں بلکہ اس گدھے کے جو حضور جس پہ سوار تھے تو اس کا جو غبار اڑا، تو عبداللہ بن ابی نے نفرت سے کہتا ہے کہ ابن ابی کبشہ نے ہم پر غبار اڑایا ہے۔ تو عبداللہ بن ابی کے بیٹے کو بہت غصہ آیا، کیونکہ وہ مسلمان تھا، کیونکہ باپ تو مشرک تھا مگر بیٹا مسلمان تھا۔ تو اس نے اٹھ کر کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو عزت دی ہے، آپ پر کتاب نازل کیا، میں اس کا سر قلم کر کے آپ کے پاس لے آتا ہوں۔ کتنی بڑی بات اپنے باپ کے لیے کہی کہ محبت میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبت میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں بلکہ تم اپنے باپ سے نیکی کرو اور حسن صحبت سے پیش آؤ۔ دیکھیں یہاں پہ کتنا اچھا موقع تھا نا بدلہ لینے کا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی کیا کہا کہ اپنے باپ سے نیکی کرو اور حسن صحبت سے پیش آؤ۔ یہ ہمارے والدین کی تعلیم۔ بعض اوقات بچے نئے نئے دین میں آتے ہیں تو بڑے جوشیلے ہو جاتے ہیں کہ ہمارے باپ سود لیتے ہیں اور یہ غلط کام کرتے ہیں، وہ غلط کام کرتے ہیں، ہم تو ان کو چھوڑ دیں گے، اور پھر لڑنے شروع ہو جاتے ہیں اور چھوڑ کے بھی چلے جاتے ہیں۔ تو یہ غلط کرتے ہیں، وہ جو کچھ کرتے ہیں ان کا فیل ہے، یعنی کہ اگر والدین کچھ غلط کام کریں نا تو ان کا فیل ہے، ان سے قطع تعلق نہیں ہم کر سکتے، ماں باپ سے بائیکاٹ نہیں کر سکتے۔ اگر انہیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے تو آپ کو پھر کرنی ہوگی، ان کا معاملہ اللہ کے ہاتھ ہے، اور آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ کے عمل کے بارے میں۔
تو قیامت کے دن سب ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے سوائے متقین کے، کیونکہ متقین کا تعلق تقوی کی وجہ سے ہے، دین ایمان کی وجہ سے ہے، قرآن کی وجہ سے۔ تو کتنا بڑا فرق ہے اس میں، پھر بھی ہم دنیا کی حقیقت کو نہیں سمجھتے اور دین کی اہمیت نہیں دیتے، اور دین کی وجہ سے دوستی کو اہمیت نہیں دیتے۔ اور اس میں ایک بات دیکھ رہی تھی کہ اب ایک بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں نا مسلمان، یعنی کہ میں نے دیکھی تھی کسی ویڈیو میں کہ جو ایک عیسائی تھا وہ مسلمان ہوا، پاکستان کا تھا، اس کے واصل یا کچھ اس طرح کا نام ہے سم تھنگ، وہ مسلمان ہوا، پھر اس کے ہاتھ میں بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے، کیونکہ اس نے کوئی ایسا ادارہ شروع کیا ہوا تھا کہ جس میں نان مسلم آتے تھے تو ان کو گائیڈ کرتا تھا، اور پھر وہ بتایا تھا کہ اس کے والدین مسلمان نہیں ہوتے تھے، کیونکہ اور جب وہ اس نے اپنا فون پہ بتاتا بھی تھا نا، وہ دبئی میں ہوتا تھا کہ پاکستان میں اپنے والدین کو کہ میں مسلمان بات کرتا تھا، تو کہتا تھا کہ میرے ماں کی مجھ سے بات نہیں کرتی تھی، اس کی بس سسکیوں کی آواز آتی تھی، یعنی وہ روتی تھی مگر بات نہیں کرتی تھی، اور باپ بھی جو تھا وہ بھی اس سے ہی بات کرتا تھا جیسے جان چھڑا رہا ہو، یعنی کہ دونوں اتنی یعنی کہ اس سے نفرت کرتے تھے۔ میری ماں تو نفرت نہیں کرتی تھی مگر بات نہیں کرتی تھی، روتی رہتی تھی۔ تو پھر یہ بعد میں یہ پاکستان آ گیا، پھر ایک ٹائم تک ان کو بتاتا رہا کہ دین اسلام کیا ہے، وہ نہیں مانتے تھے، مگر پھر اس کے بعد ماں بیمار ہوئی تو اس نے پورا کوشش کی کہ ڈاکٹرز کے پاس لے جانا، دوسری جگہ جہاں جہاں ہو سکتا تھا اس نے پورے علاج میں کمی نہیں کی، تو اس کی ماں اتنی امپریس ہوئی کہ اس کے بعد وہ دین اسلام اس نے قبول کر لیا۔ تو اس طرح ہوتا ہے یعنی کہ اگر ہم ان سے الگ ہو گئے، کوئی بھی والدین سے ہم الگ ہو گئے تو ہم نے تو ان کو ان کی برائی پہ چھوڑ دیا۔ اصل طریقہ تو یہ ہے کہ ان کے ساتھ رہ کے ان کی بہترین خدمت کریں، تاکہ پھر وہ بھی دین کی طرف امپریس ہو کے آئیں کہ اچھا میرا بیٹا ایسا ہو گیا، دین اسلام اتنا اچھا ہے کہ میرا بیٹا پہلے سے اچھا ہو گیا، میری بیٹی پہلے سے اچھی ہو گئی ہے۔ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ دین اسلام جو ہے نا، یہ دین سکھاتا ہے کہ ہم قطع تعلق کریں، دین اسلام کہتا ہے ساتھ رہو مگر دین میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ اچھا آگے ہم پڑھ لیتے ہیں۔ اپنے عمل سے لوگوں کو بتاؤ، تمہارا عمل دیکھ کر کے لوگ کہیں گے اچھا ایسے مسلمان ہوتے ہیں۔ بالکل عمل سے نا، یعنی کہ اب تو سمجھے کہ ہم اندر بیٹھ کے دین سکھا رہے ہیں، یعنی ہمیں اچھا موقع مل گیا، یعنی کوئی کسی کے گھر جا سکتا ہے ایسے، تو اس کو تو اچھا موقع مل گیا، وہ تو اور بھی خوش ہونا چاہیے۔ تو وہ بلکہ ہوتا ہے کہ بعض ذاکر نائک کے پروگرام میں ایک عورت روئے جا رہی تھی کہ میرے والدین کفر پہ مر گئے ہیں، کیا وہ جنت میں جائیں گے، اور اس بری طرح رو رہی تھی نا، دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ تو یہ نہ ہو کہ ہمارے والدین بھی کوئی غلط کام کرتے ہوئے چلے جائیں، یہ ہمیں اس لیے تو پھر ہمیں تو اور ایکٹیو ہونا چاہیے اور اخلاق اپنا اچھا کرنا چاہیے۔ آگے ہم چلتے ہیں، آیت نمبر 9 10 کہیں بھی ہے۔ لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر، مگر جب وہ اللہ کے معاملے میں ستایا گیا تو اس نے لوگوں کی ڈالی آزمائش کو اللہ کے عذاب کی طرح سمجھ لیا۔ اب اگر اللہ تیرے رب کی طرف سے فتح و نصرت آ گئی، تو یہی شخص کہے گا کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے۔ کیا دنیا والوں کے دلوں کا حال اللہ کو بخوبی معلوم نہیں ہے؟ اور اللہ تو ضرور یہ دیکھتا ہے کہ ایمان لانے والے کون ہیں اور منافق کون۔ یہاں سے بھی سمجھ آتی ہے کہ ہم لوگ لوگ ستاتے ہیں نا، بہت زیادہ بری طرح بھی ستاتے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ عذاب ہے، مگر یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ لوگوں کی طرف سے بھی اگر کوئی ستایا جاتا ہے، یہ عذاب نہیں ہوتا، یہ آزمائش ہوتی ہے۔ عذاب ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو جب بھی لوگ ستائیں تو اس کو آزمائش سمجھ کو اس کو پاس ہونے کی کوشش کریں کہ یہ ٹیسٹ ہے، اس کو میں نے پاس ہونا ہے، تو اس پہ پھر ایسے کام کرے کہ جس سے اللہ راضی ہو۔ یہ کافی آگے پڑھتی ہوں، یہ کافی لوگ ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں ہم تمہارے طریقے کی پیروی کرو، تمہاری خطاؤں کو ہم اپنے اوپر لے لیں گے، حالانکہ ان کی خطاؤں میں سے جو کچھ بھی ہے وہ اپنے اوپر لینے والے نہیں ہیں، وہ قطعاً جھوٹ کہتے ہیں۔ ہاں ضرور وہ اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے، اپنے بوجھوں کے ساتھ دوسرے بہت سے بوجھ بھی، اور قیامت کے روز یقیناً ان افطار پردازیوں کے پاس پرس ہوگی جو وہ کرتے رہتے تھے۔ ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کے قوم کی طرف بھیجا اور وہ 50 کم 1000 برس اس کے درمیان رہا، آخرکار ان لوگوں کو طوفان نے آ گھیرا، اس حال میں کہ وہ ظالم تھے۔ پھر نوح علیہ السلام کو اور کشتی والوں کو ہم نے بچا دیا اور اسے دنیا والوں کے لیے ایک نشان عبرت بنا کر رکھ دیا، اور ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا جبکہ اس نے اپنے قوم سے کہا اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو،
تم اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پوج رہے ہو وہ تو محض بت ہیں، اور تم ایک جھوٹ کر رہے ہو۔ در حقیقت اللہ کے سوا جس کو تم پرستش کرتے ہو وہ تمہیں کوئی رزق بھی نہیں دینے کا اختیار رکھتے۔ اللہ سے رزق مانگو اور اسی کی بندگی کرو، اس کا شکر ادا کرو، اور اسی کی طرف تم پلٹائے جاؤ گے۔ اور اگر تم جھٹلاتے ہو تو تم سے پہلے ہی بہت سی قومیں جھٹلائے جا چکی ہیں، اور رسول پر صاف صاف پیغام پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ کیا ان لوگوں نے کبھی دیکھا نہیں کہ کس طرح اللہ خلق کی ابتدا کرتا ہے پھر اسی کا اعادہ کرتا ہے؟ یقین یہ اعادہ تو اللہ کے لیے آسان تر ہے۔ ان سے کہو زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کہ اس نے کس طرح خلق کی ابتدا کی ہے، پھر اللہ بار دیگر بھی زندگی بخشے گا۔ یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جسے چاہے سزا دے اور جس پر چاہے رحم فرمائے۔ اس کی طرف تم پھیرے جانے والے ہو، تم نہ زمین میں عاجز کرنے والے ہو نہ آسمان میں، اور اللہ سے بچانے والا کوئی سرپرست اور مددگار تمہارے لیے نہیں ہے۔ جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا اور اس کی ملاقات کا انکار کیا وہ میری رحمت سے مایوس ہو چکے ہیں، اور ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کی قوم کو جواب اس سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا قتل کر دو اسے یا جلا ڈالو اس کو۔ آخرکار اللہ نے اسے آگ سے بچا لیا۔ یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں۔ اور اس نے کہا تم نے دنیا کی زندگی میں تو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو اپنے درمیان محبت کا ذریعہ بنا لیا، مگر قیامت کے روز تو ایک دوسرے کا انکار، ایک دوسرے پر لعنت کرو گے، اور آگ تمہارا ٹھکانہ ہوگی اور کوئی تمہارا مددگار نہ ہوگا۔ اس وقت لوط علیہ السلام نے اس کو مانا، اور ابراہیم نے کہا میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرتا ہوں، اور زبردست ہے اور حکیم ہے، اور ہم نے اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام جیسی اولاد تمہیں عنایت فرمائی، اور اس کی نسل میں نبوت اور کتاب رکھ دی، اور اسے دنیا میں اس کا اجر عطا کیا، اور آخرت میں وہ یقیناً صالحین میں ہوگا۔ اور ہم نے لوط علیہ السلام کو بھیجا جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا تم تو وہ فحش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا والوں میں سے کسی نے نہیں کیا۔ کیا تمہارا حال یہ ہے کہ مردوں کے پاس جاتے ہو اور رہزنی کرتے ہو اور اپنی مجلسوں میں برے کام کرتے ہو؟ پھر کوئی جواب ان کی قوم کے پاس اس کے سوا نہ تھا کہ انہوں نے کہا لے آ اللہ کا عذاب اگر تو سچا ہے۔ لوط علیہ السلام نے کہا اے میرے رب ان مفسدوں کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ یہ بھی دعا نوٹ کر لیں کہ ربی انصرنی علی القوم المفسدین، یہ دعا بھی مانگنا چاہیے، کیونکہ ابھی واقعی ہم بہت سارے مفسدوں سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ اور جب ہمارے فرزند ابراہیم السلام کے پاس بشارت لے کر پہنچے تو انہوں نے اس سے کہا ہم اس بستی کے لوگوں کو ہلاک کرنے والے ہیں، اس کے لوگ سخت ظالم ہو چکے ہیں۔ ابراہیم نے کہا وہاں تو لوط موجود ہے علیہ السلام۔ انہوں نے کہا تو ہم خوب جانتے ہیں کہ وہاں کون کون ہے، ہم اسے اور اس کی بیوی کے سوا اس کے باقی سب گھر والوں کو بچا لیں گے۔ اس کی بیوی پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ یہاں پہ بات یعنی تیسری دفعہ میں ذکر کر رہی ہوں، ویسے تو بار بار یہ ذکر آئے گا کہ کانت من الغابرین، غبار والی، یعنی وہ غابر غبار سے ہے نا، کہ غبار پیچھے رہ جاتا ہے نا، جو ڈسٹ ہوتی ہے وہ غبار اڑتا ہے اور نیچے بیٹھ جاتا ہے۔ وہ پیچھے رہنے والوں سے کیوں رہی؟ کیونکہ اس نے گھر کے راز افشا کیے تھے۔ تو ہمیں کیا اس سے سیکھا کہ ازدواجی زندگی کے جو راز ہوتے ہیں نا، گھر کے راز، ان کو باہر نہیں نکالنا چاہیے، اس کی حفاظت کرنی چاہیے، کیونکہ اب گھر کی بات بتانا ایسے ہی ہے کہ جیسے کہ اپنا پیٹ ننگا کرنا۔ تو گھر کی رازوں کو حفاظت کریں، اور ہمیں کیا کرنا ہے اس کے ساتھ کہ ہم لوگوں کو گھر کے معاملات، تعلقات کی حفاظت کریں، ٹھیک ہے نا؟ ایک تو رازوں کی، پھر معاملات کی حفاظت کریں، پھر تعلقات کی حفاظت کریں کہ تعلقات خراب نہ ہوں انشاءاللہ۔ تعلقات کیسے ہوں گے؟ خراب ہوں گے کہ جب ہم بد اخلاقی کرتے ہیں، جب بدگمانی کرتے ہیں، ذرا ذرا سی بات پہ لڑتے ہیں۔ تو یہاں سے ہمیں سمجھ آیا کہ ایک عورت کا کردار کہ وہ گھر میں بھی ہوتی ہے تو کیسی ہوتی ہے، کہ جیسے ایسی ہو کہ شوہر باہر ہو تو اس کو فکر نہ ہو کہ میری بیوی گھر میں ہے اور کچھ غلط تو نہیں کر رہی، اور بلکہ اسے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جیسے گھر کی چیزیں ہیں، جیسے گھر کے پیسے ہیں، کوئی بھی چیز ہے، اگر وہ چاہتا ہے شوہر کے اس کو ضائع نہ کیا جائے تو ہمیں اس کی بھی حفاظت کرنی ہے، کیونکہ اب گھر میں ہوتے ہیں ہم اس کے رسپانسبل ہوتے ہیں نا، تو اس کی بھی حفاظت کریں کہ پیسے ویسٹ نہ ہو، بجلی ضائع نہ ہو، کچھ بھی اس طرح کی چیزیں۔ اب آگے ہم چلتے ہیں آیت 33 سورہ عنکبوت۔ پھر جب ہمارے فرزند لوط علیہ السلام پر پہنچے تو ان کی آمد پر وہ سخت پریشان اور دل تنگ ہو گیا۔ انہوں نے کہا نہ ڈرو اور نہ رنج کرو، ہم تمہیں تمہارے گھر والوں کو بچا لیں گے، سوائے تمہاری بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں ہے۔ ہم اس بستی کے لوگوں پر آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں اس فسق کی بدولت جو یہ کرتے رہے، اور ہم نے اس بستی کی ایک کھلی نشانی چھوڑ دی ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اور مدین کی طرف ہم نے اس کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو
اور روز آخرت کی امید واد رہو اور زمین میں مفسد بن کر زیادتی نہ کرتے پھرو، مگر انہوں نے اسے جھٹلایا۔ آخر کار اس کے روز آخر کے امیدوار رہو اور زمین میں مفسد بن کر زیادتیاں نہ کرتے پھرو، مگر انہوں نے اسے جھٹلایا۔ آخر کار ایک ساتھ زلزلے نے آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں پڑے رہ گئے۔ اور سمود کو ہم نے ہلاک کیا، تم وہ مقامات دیکھ چکے جہاں وہ رہتے تھے، اس کے اعمال کو شیطان نے اس کے لیے خوشنما بنا دیا اور انہیں راہ راست سے برگشتہ کر دیا، حالانکہ وہ ہوش گوش تھے۔ اور قارون اور فرعون اور حامان کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اس کے پاس بینات لے کر آیا، مگر انہوں نے زمین میں اپنی بڑائی کا ظلم کیا، حالانکہ وہ سب کچھ لے جانے والے نہ تھے۔ آخرکار ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ میں پکڑا، پھر ان میں سے کسی پر ہم نے پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیجی، اور کسی کو ایک زبردست دھماکے نے آ لیا، اور کسی کو ہم نے زمین میں دھسا دیا، اور کسی کو غرق کر دیا۔ اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا، مگر خود ہی وہ اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے۔ اور اس سب میں دیکھیں ایک بات ہمیں نظر آئی، شروع میں بات ہوئی کہ جب عاد کی بات ہوئی نا، کہ عاد اور سمود کو ہم نے ہلاک کیا، کیا تم وہ مقامات دیکھ چکے ہو جہاں وہ رہتے تھے؟ ان کے اعمال کو، یہ بات امپورٹنٹ ہے کہ ان کے اعمال کو شیطان نے ان کے لیے خوشنما بنا دیا اور انہیں راہ راست سے برگشتہ کر دیا۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ دین میں جو بھی ہم غلطی کر رہے ہوتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے، بار بار شیطان اٹیک کرتا ہے، بار بار۔ اب وہ کسی ایک خاص گروپ کو نہیں کرتا، وہ ہر ایک کو کرتا ہے۔ آپ دیکھیں جتنی بھی قومیں گزری، جتنے قرآن میں ذکر قوموں کا سنا، اس میں جہاں بھی تھے ہر ایک اعمال کو شیطان نے اس کو مزین کر دیا، خوشنما بنا دیا۔ اس نے دکھایا کہ تو اچھا کام کر رہے ہو، جسے لواطت جو ہے یہ کوئی اچھا کام ہے، مگر وہ جن کو اچھا لگ رہا ہوتا ہے ان کو دیکھیں چھوڑنا مشکل ہوتا ہے۔ حالانکہ اگر آپ ویسے بھی سوچیں، یہ سارا فعل ہی اتنا یعنی کہ غلیظ اور ناپاک قسم کا ہے، غلیظ۔ یعنی اس طریقے سے بھی اگر سوچیں کہ اگر یہ نکال دیں دل میں کہ یہ چیز خوبصورت ہے، مزہ آتا ہے، اس مزے کو مائنس کر دیں تو دیکھیں کچھ بھی نہیں رہتا۔ یعنی کہ ایسی چیز ہے کہ انسان دیکھنا بھی نہیں پسند کرتا، نہ سوچنا بھی نہیں پسند کرتا، کہ انسان اتنے غلیظ رستے کو یوز کر رہا ہے۔ تو یہ کیسے اچھا لگا کہ شیطان نے اس کو مزین کر کے رکھ دیا۔ تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ بہت سارے کام ہمیں کیوں اچھے لگ رہے تھے، برے کام، کہ شیطان مزین کر دیتا ہے۔ اگر ہمیں چاہتے ہیں اپنی اصلاح، تو وہ جو چیز ہمیں اچھی لگ رہی ہے اس غلط چیز کی، اس کو سائڈ پہ رکھ کے ایک دم ذرا پیچھے کھڑے ہو کے، جیسے کہ کوئی چیز واقعہ سامنے ہو رہا ہو جس میں ہم شامل نہ ہوں، پیچھے کھڑے ہو کے دیکھیں تو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ وہ اچھا یا برا۔ تو ہمیں میں اگر کوئی خامی ہے تو ہم اپنے آپ کو ادھر سے نکال کے، اس سین میں سے نکال کے، پیچھے سے کھڑے ہو کے اس سین کو دیکھیں کہ اگر اس میں سے یہ خوبصورتی نکال دے جو ہمیں خوبصورت لگ رہی ہے تو پھر وہ کیا ہے۔ جیسے کسی کو برتن دھونے کا شوق ہے، گھر صاف کرنے کا شوق ہے، تو اس میں ہم دیکھیں، اس کو نکل کے دیکھیں تو گھر صاف کر لیتے ہیں، کتنے لوگ آ کے دیکھیں گے، کتنا ہم ٹائم لگاتے ہیں۔ اچھا ہونا چاہیے، صاف ستھرا، یہ میں کہتی ہوں، مگر آپ بہت زیادہ ٹائم لگا لیں تو کتنے لوگ آ کے دیکھیں گے، اور کتنا ٹائم میں نے ویسٹ کیا اس میں، اس ٹائم میں کتنا اچھا پروڈکٹیو کام کر سکتی تھی۔ تو اپنے آپ کو نا اس سین سے نکال کے پیچھے نکل کے پھر دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم کہاں پہ، کوئی چیز بہت ساری اتنی خاص نہیں تھی ایکچولی میں، مطلب اینڈ میں پتہ چلتا ہے کہ ہم اس کے لیے ٹائم ویسٹ کر رہے تھے، ہے نا۔ کبھی کبھی جیسے میرے ساتھ ہوتا ہے کہ کبھی ویڈیوز دیکھ لیے تو اللہ مجھے توفیق دے کے چھوڑوں، کبھی کبھی ویڈیوز دیکھ رہی ہوتی ہوں جو فنی بھی ہوتی ہیں، اس کے بعد بھول بھی جاتا ہے کہ اچھا میں کیا دیکھ رہی تھی، پتہ نہیں میں کیا دیکھ رہی تھی، میں نے پتہ نہیں کیا شیئر کیا، پھر میں سوچی اچھا میں نے اس کے لیے ٹائم ویسٹ کیا تھا، کہ جو مجھے 2 منٹ بعد بھول بھی گیا کہ کیا تھا۔ تو اصل میں تو کیا ہے، شیطان نے مزین کر دیا تھا، شیطان نے کہا نہیں یہ دیکھو وہ دیکھو۔ تو ہر جگہ اپنے آپ کو فٹ کر کے نا دیکھیں، پھر اس کو نکال کے دیکھیں، اس سے ایکسپیریمنٹ کیا کریں، پھر آپ کو حقیقت سمجھ آئے گی کہ جو ہم جو کرتے ہیں۔ اس میں آگے ہم پڑھتے ہیں، جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سرپرست بنا لیے، ان کی مثال مکڑی جیسی ہے جو اپنا گھر بناتی ہے اور سب گھر والوں سے زیادہ کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے۔ کاش یہ لوگ علم رکھتے۔ یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جس چیز کو بھی پکارتے ہیں اللہ سے خوب جانتا ہے، اور وہی زبردست اور حکیم ہے۔ یہ مثالیں ہم لوگوں کو فہمائش کے لیے دیتے ہیں، مگر ان کو وہی لوگ سمجھتے ہیں جو علم رکھتے ہیں۔ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا، در حقیقت اس میں ایک نشانی ہے اہل ایمان والوں کے لیے۔ اب دیکھیں بات کیا ہوئی، علم
ایمان. جہاں پہ علم ہوگا، جہاں پہ ایمان ہوگا، اللہ تعالیٰ خود ہی توفیق دیں گے کہ ہمیں سمجھ آنے لگ جائے گا جو ہم کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ جو ابھی جیسے میں نے ایگزامپلز آپ کو دی، ایمان والوں کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ غلط ہو رہا ہے. جس کے پاس علم ہے ان کو بھی سمجھ آ جاتی ہے. یعنی کہ آپ نان مسلمس میں بھی دیکھیں، بہت سارے لوگوں کو سمجھ آ رہی کہ یہ کیا گند مچ رہا ہے، اس کی وجہ سے معاشرہ خراب ہو رہا ہے، جو کہ لواطت کی بات ہو رہی ہے. تو علم اور ایمان ہدایت کے راستے میں بہت مددگار ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں علم بھی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان تو سب سے پہلے عطا فرمائے، مگر اس کے بعد علم حاصل کرنے کی بھی کوشش کریں، کیونکہ ادروائز یہ انکمپلیٹ ہے. دیکھیے بہت سارے کفریہ کام ہم مسلمان کرتے ہیں، بدعات کرتے ہیں لا علمی کی وجہ سے. تو یہاں پہ علم 2 دفعہ ذکر کیا گیا، اور اس کے بعد ایمان، ان فی ذلک لآیات للمؤمنین. تو ایمان والوں کو آیات سمجھ آ جاتی ہیں. ادروائز پورا قرآن نان مسلم بھی پڑھتے ہیں، مگر ان کو سمجھ نہیں آتی بعض اوقات، جب وہ اس میں یہ برائی ڈھونڈنے کے لیے، اس میں غلط پوائنٹس ڈھونڈنے کے لیے کرتے ہیں. تو علم تو ان کو ہے، بٹ ان کے پاس ایمان نہیں ہے. تو دعا کریں اللہ علم اور ایمان عطا فرمائے. اور اس میں مکڑی کی مثال بتائی. مکڑی میں یعنی مکڑی کی مثال اس لیے بتائی کہ یہاں پہ شرک ہم لوگ جو کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، تو شرک کی بتایا کہ جس طرح شرک دیکھنے میں بڑا اچھا لگتا ہے. آپ دیکھیں کہ ہندوؤں کے جو بت ہیں نا، وہ بڑی بڑی عورتوں جیسے فیس والے بت ہوتے ہیں، بڑے امپریسو لگ رہے ہوتے ہیں. ان کی آنکھیں اتنی بڑی بڑی، ایسا لگتا ہے واقعی دیکھ رہی ہیں، مگر اصل میں ان کی حقیقت کچھ نہیں ہے. یہاں بتایا کہ شرک کی حقیقت کچھ نہیں ہے. جس طرح کہ مکڑی کا جالا ہوتا ہے، وہ کتنا بھی بڑا ہو، اس کی حیثیت کچھ نہیں ہے، اس کو ایک ہاتھ مارے وہ ٹوٹ جاتا ہے. اس طرح شرک کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ جو شرک کے ساتھ دنیا سے چلا گیا وہ تو پھر تو گیا. تو یہاں شرک کا ریزمبلنس اس سے دی گئی ہے. اس کے علاوہ اس میں پازیٹیو اور نیگیٹو اور بھی پوائنٹ بتاتی ہوں کہ کافروں کی چالیں بھی کیا ہوتی ہیں، کتنی دور دور تک پھیلی ہوئی ہوتی ہیں جالے کی طرح، جیسے کہ مکڑی کا جالا ہوتا ہے. مگر وہ چالیں بھی کچھ نہیں ہوتی جب اللہ مومن کے ساتھ ہوتا ہے. تو مومن کو پھر ڈرنا نہیں چاہیے، ہے نا. مومن کو نہیں ڈرنا چاہیے کہ جب وہ دین پہ قائم ہو اور کوئی اس کے خلاف چال کر رہا ہو تو اللہ تعالیٰ اس مومن کے ساتھ ہوتا ہے. اسی طرح دوسری بات یہ کہ جو فیمیل مکڑی ہوتی ہے نا، فیمیل مکڑی، وہ اپنے میل کو مطلب اس کو بلا تو لیتی ہے جو کچھ، مگر جب وہ انڈے دے دیتے ہیں نا، اس کے بعد وہ مار کے اس کو پھینک دیتی ہے. کوشش کرتی ہے کہ فیمیل مکڑی جو میل مکڑی کو گھر سے نکال دیتی ہے. اس آج کل کا معاشرے میں بھی تو یہی ہو رہا ہے کہ فیمیل جو ہیں یعنی کہ عورتیں ہیں، ان کا زیادہ سنی جاتی ہے بات. عورت نسوانیت کے ساتھ اس پہ، اور کسی ہیومن رائٹس، ویمن رائٹس کے اس میں، اور خود عورت بھی ایسی ہو گئی ہے کہ وہ جب گھر بھی صحیح نہیں چلا رہی ہوتی ہے، جب اس کی چل رہی ہوتی ہے جہاں پہ شوہر کی جگہ بیوی کے چل رہی ہوتی ہے، تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے، وہ شوہر کو پھر پیچھے کر دیتی ہے. بہت سارے گھروں میں شوہر پیچھے ہوتے ہیں معاملات میں، عورت آگے ہوتی ہے. اس میں پھر اگر عورت سمجھدار ہے تو وہ گھر کو اچھا چلائے گی، مگر اگر وہ سمجھدار نہیں ہے تو وہ گھر کی تباہی کا باعث بنتی ہے. پھر وہ بچے، وہ یہ کہ جو مکڑی ہے نا اپنے بہت سارے انڈے کھا جاتی ہے، اور انڈے تو اولاد ہوئی نا. اسی طرح ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کیا ہم اپنے بچوں کی صحیح تربیت کر رہے ہیں کہ نہیں. بیسٹ میں آپ دیکھیں کہ عورتیں جو ہے نا، اور اب ہم بھی ایسے ہی ہو گئے ہیں کہ ہم اپنی فکر زیادہ کرتے ہیں، بچوں کی فکر نہیں ہوتی زیادہ، اور بچے اس کو خراب بھی ہو رہے ہوتے ہیں. ایون بہت سارے مذہبی کے گھروں میں بھی یہی ہوتا ہے کہ عورتیں دین کی طرف تو بہت زیادہ ہیں، مگر ان سے بچے اگنور ہو جاتے ہیں. دین کے چکر میں، کلاسز کے چکر میں بچے اگنور ہو جاتے ہیں. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ بچے پھر بگڑ بھی جاتے ہیں بعض اوقات. تو یہ چیز ہمیں یہاں سے سیکھنی ہے کہ ہم ایسی مکڑی کی طرح نہ بن جائیں. پھر اس کے بعد مکڑی میں ایک پازیٹیو پوائنٹ کیا ہوتی ہے کہ مکڑی فوکس ہوتی ہے. اس کا جالا جہاں سے ٹوٹتا ہے نا، وہ اسی وقت جاتی ہے، اس کو ریپیئر کر کے آ جاتی ہے، جوڑ دیتی ہے. تو اسے ہمیں بھی سمجھنا ہے کہ ہمارے معاملات، ہمارے گھر میں کہیں بھی کچھ بھی خرابی ہو رہی ہو نا، تو اس کو فوراً ہمیں ایکشن لینا چاہیے، فوراً. تو ہمیں فوکس ہونا اس کی طرح، ٹھیک ہے. اور تھکنا نہیں ہے. وہ بڑے بڑے جالے بناتی ہے، بہت خوبصورت جالے بناتی ہے، اور اس کی ڈیکوریشن میں اتنی رہتی ہے. اور وہ جالا اس کا ڈیکوریشن نہیں ہوتا، اصل میں تو وہ ٹریپ ہوتا ہے نا مکھی کے لیے، یا مکھی ہے جو بھی چیز. تو ہمیں بھی خیال رکھنا ہے کہ ہمارا گھر مضبوط ہونا چاہیے، جس مقصد کے لیے بنا ہے نا وہ مقصد فلفل ہونا چاہیے.
مکڑی کا تو اپنا مقصد ہے، وہ بھی اللہ کے حکم سے ہی کرتی ہے نا، کہ اس کا روزگار یا رزق اس سے لگا ہوا ہے. تو ہمیں اپنا دیکھنا ہے کہ ہم جس مقصد کے لیے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں نا، ہم اپنے مقصد کو پورا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. جہاں پہ بھی کہیں سوراخ نظر آئے نا، تو اس کو پورا اس کو فوراً فل کرنے یعنی ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اصلاح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اچھا، اب آگے ہم آتے ہیں سورہ عنکبوت کا نیا سپارے کے ساتھ، آیت نمبر 45. الحمدللہ نیا سپارہ. بس سورہ عنکبوت فنش کریں گے، اور اس کے بعد بس جہاں تک ہو گیا مطلب جلدی شاید کلاس ختم ہو جائے گی، اور اس کے بعد پھر نیکسٹ ٹائم سے پھر پروین باجی آگے سے کریں گی. یہاں تک کسی نے کوئی بات کرنی ہے تو کر سکتے ہیں، اس کے بعد پھر آگے چلتے ہیں. سسٹر ہنا رفیق، آپ کو ہینڈ ریز ہے زوم میں؟ اچھا، آگے ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ العزیز نیا سپارہ. میں ذرا نوٹس بھی کھول لوں ساتھ ہی. اچھا، ہاں اب ہم آتے ہیں آیت نمبر 45. اب آپ لوگ سیٹس پہ کون کون ہیں؟ دونوں سائڈ پہ، زوم پہ بھی اور ایف سی سی میں بھی، دونوں سائڈ پہ. ہم اصل میں آج گھر پہ کام کر رہے ہیں، گھر سے کلاس لے رہے ہیں سارے کے سارے. کیا کیا کہہ رہی ہیں میں کہہ رہی ہوں سیٹ پہ کون کون ہے سیٹ پہ. اچھا ادھر سے، اچھا ہم لوگ سسٹر بیٹھے ہیں، مفت نہیں، سارے سیٹ پہ ہی ہیں، سارے سیٹ پر ہیں. اچھا جاگ گئے ہو ہاں، کام نہیں کر رہی. وعلیکم السلام. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. وہی سیٹ پہ ہی. چلیے، السلام علیکم، میں بھی اٹھ گئی ہوں. میں یہی کہنے میں تھی کہ جو سو رہا ہے اس کو بھی جگا دیا، خام خواہ جگا دیا، السلام ڈسٹرب کر. علیکم، میں بھی جاگتے رہے جی، جاگتے رہے. جی وعلیکم جاگ السلام. رہے سب جاگ رہے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء جان اللہ. سن کے تو سب جاگ ہی جاتے ہیں، کون سنتے ہیں. الحمدللہ السلام علیکم. سونے والے سنتے بھی ہیں. وعلیکم السلام. اچھا کمر اٹھ گئی. آپ بیچ میں نہ باجا بجایا کرو. کمر اٹھ گئی، کمر اٹھ گئی. ہاں الحمدللہ. یہ میں سن رہی ہوں. اچھا اور ماشاء یہ اللہ. جو ہے فرزانہ سوئی ہوئی ہیں کہ اٹھی ہوئی ہیں؟ نہیں آج فضانہ بھی اٹھی ہوئی ہے. فرزانہ باجی کون سا سپارہ شروع کرنے لگے ہیں مجھے بولے. اس کمرے سو رہی تھی واقعی. سوئی ہوئی ہیں نا. 21واں نہیں میں سپارہ. سن رہی ہوں اس وقت سے. فرزانہ کی سپارہ 21. اوکے چلیں ٹھیک ہے، الحمدللہ شروع کرتے ہیں. ماشاء اللہ عنکبوت ختم کریں گے، اس کے بعد پھر پروین باجی آگے سے. اچھا وہ انشاءاللہ منڈے سے کریں گے انشاءاللہ. جی. اچھا ماشاء اللہ. وہ میں یہ دیکھیں زوم پہ بھی سسٹر ہنا بھی ہیں، باقی لوگ بھی بولے تھے. السلام جی وعلیکم السلام. ماشاء اللہ آج میں آپ بھی بولی تھی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاذہ جی، مجھے میری جی بیٹی نے کل سوال کیا کہ السلام علیکم. استخارے کے بارے میں. وعلیکم. سارے جاگ رہے ہیں. اچھا اچھا سب سسٹر جاگ رہے ہیں. الحمدللہ. الحمدللہ. سسٹر ہنا کچھ پوچھ رہی ہیں. سسٹر ہنا پوچھیں. جی، وہ میری بیٹی استخارے کے بارے میں پوچھ رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ یعنی نیکسٹ ایئر انشاءاللہ کالج جائے گی، تو میں نے کہا استخارہ کر دو کسی بھی کام کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ ہر کام کے لیے جب استخارہ کرتے ہو تو آپ کو یعنی شیطان نہیں پریشان کر دے. میں نے کہا نہیں، یہ تو یعنی دعا ہے، تو آپ اللہ کے لیے ہیلپ مانگنا ہے. میں بتا دیتی ہوں. ہاں نہیں بتا دوں گی. چلیے اچھا جی ہاں ہاں جی میں بتاتی ہوں. سسٹر ہنا میں آپ کا سوال ریپیٹ کرتی ہوں کیونکہ دوسرے روم میں ان کو آواز نہیں. سسٹر ہنا پوچھ رہی ہیں کہ ان کی بیٹی ایک پوچھ رہی ہے، کہتی ہے کہ مطلب ان کی بیٹی جو جانا تھا نا ایڈمیشن کے لیے، تو ان کی ماما نے کہا کہ وہ استخارہ کرو. تو انہوں نے کہا کہ بیٹی دیکھے انہوں نے سنا تھا کہ ہر بار بار استخارہ کرنا مطلب شیطان کی وہ پھر تنگ کرتا ہے کچھ اس طرح نا. تو اصل میں بات دیکھیں یہ شیطان ہی آپ اس کے مائنڈ میں لا رہا ہے، جبکہ ہر کام میں استخارہ کرنا بہت ضروری ہے. ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں نا، اور اللہ سے خیر مانگتے مانگتے ہیں، استخارہ میں خیر مانگ رہے ہاں ہوتے ہیں. استخارہ میں خیر مانگ رہے ہیں، اور پھر شیطان کی طرف سے وہ بات ہے کہ اچھا شیطان ڈسٹرب کرے گا، تنگ کرے گا. نو، صحابہ کرام کو تو حضور صاحب نے صحابہ کرام کو استخارہ کی دعا اس طرح یاد کرائی تھی کہ جیسے کہ کوئی آیت ہوتی ہے. وہ صحابہ کرام تو بہت زیادہ استخارہ کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو ہمیں یہ نہیں سوچنا ہے کہ شیطان کرے گا. کیوں شیطان کیوں کرے گا؟ یہ تو اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ ہم استخارہ، ہم اللہ سے خیر مانگ رہے ہیں نا. ہو سکتا ہے آپ کی بیٹی کے لیے کالج یونیورسٹی میں جانا اچھا ہو یا نہ ہو، یہ تو اسی طرح کیسے پتہ چلے گا. ٹھیک ہے، تو اپنی بیٹی کو کہا کہ یہ شیطان کا وار ہے کہ
کہ ہاں بے شک کیونکہ استخارے میں ہم اپنے فیصلے میں اللہ تعالیٰ کا مشورہ شامل کرتے ہیں. بالکل جب ہم اللہ سے مشورہ مانگتے ہیں ہم دنیا سے نہیں مانگتے. ہاں تو میں نے بھی اس سے یہ کہا کہ بڑی بات تو یہ تو ایک دعا ہے. دعا تو ہمیشہ مانگتے ہیں، دعا تو بہترین ہے. تو انشاءاللہ کہہ دوں گے ہر کام کے لیے استخارہ تو ضروری ہے. ہر کام کے اللہ لیے تعالیٰ توفیق دے بالکل انشاءاللہ. بالکل جزاک اللہ خیراً کثیرا. وہی کی. اب آگے ہم چلتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیت نمبر 45. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرو اس کتاب کی جو تمہاری طرف وحی کے ذریعے سے بھیجی گئی ہے، اور نماز قائم کرو. یقیناً نماز فحش اور برے کاموں سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر اس سے بھی زیادہ بڑی چیز ہے. اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. اب یہاں نماز قائم کرنے کی بات کی گئی ہے. نماز قائم کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ اس میں خضوع ہو، وقت پر ہو، جگہ پاک ہو، کپڑے پاک ہوں، اور اس کے علاوہ کیا ہوگا کہ ہمارے ارد گرد جو جگہ ہے وہ ایسی ہو کہ وہ ہمیں ڈسٹرب نہ کرتی ہو، اور اس طرح کہ ہمارے ارد گرد بھی ایسے لوگ ہوں جو ہمیں ڈسٹرب نہ کریں. اور یہ کہ دوسرے سب سے امپورٹنٹ کہ سب کو لے کے چلے. نماز قائم اس وقت ہوگی جب ہم اکیلے نہیں پڑھ رہے بلکہ ہم دوسروں کو لے کے چل رہے ہیں، اپنے سراؤنڈنگ میں اپنے بچوں کو، سب لوگوں کو لے کے چلیں. تو نماز قائم کرنے کا مطلب بہت واسٹ ایریا ہے. یعنی کہ نماز قائم کرنا صرف اپنی ذات کے لیے نہیں ہوتا، اپنی ذات میں بھی ہے، پھر اس کے کہ اپنے آپ کو کپڑے صاف، سب کچھ صاف، پھر اس سے آگے بڑھ کر ہماری سراؤنڈنگ صاف، پھر اس سے آگے بڑھے کہ خود بھی نماز پہ قائم ہے تو دوسرے بھی نماز پہ قائم ہے. پھر اس سے آگے بڑھیں کہ نماز صرف خود نہ پڑھیں، جماعت ہو، اور جماعت بھی صرف گھر میں نہ ہو، باہر بھی ہو. یعنی کہ مسجدوں کا بھی خیال کریں کہ لوگ مسجدوں میں آئیں، وہاں پہ نماز قائم ہو. یعنی کہ نماز قائم کرنا ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم اس کو صرف محدود کر لیں کہ بس میں اچھی نماز پڑھ رہی ہوں، میری خضوع ہے، بس میں نے قائم کر لی. پھر نماز قائم کرنے میں یہ بھی ہے کہ اس کی حفاظت کی بھی فکر کریں. ٹھیک ہے، حفاظت کی بھی فکر کریں کہ وہ خراب ویسٹ نہ ہو جائے، کسی سے ریاکاری سے، کسی احسان جتانے سے، کسی چیز سے بھی ویسٹ نہ ہو. آگے ہم پڑھتے ہیں. اور اہل کتاب سے بحث نہ کرو مگر عمدہ طریقے سے، سوائے ان لوگوں کے جو ان میں سے ظالم ہو. یعنی ظالم لوگوں سے بعض وقت سختی کرنی پڑتی ہے، ادروائز ہمارا طریقہ کیا ہو؟ عمدہ طریقے سے. اور ان سے کہو ہم ایمان لائے اس چیز پر بھی جو ہماری طرف بھیجی گئی ہے، اور اس چیز پر بھی جو تمہاری طرف بھیجی گئی ہے. ہمارا خدا اور تمہارا خدا ایک ہی ہے، اور ہم اس کے مسلم فرما بردار ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اس طرف تمہاری طرف کتاب نازل کی ہے، اس لیے وہ لوگ جن کو ہم پہلے کتاب دی تھی اس پر ایمان لاتے ہیں، اور ان کے لوگوں میں بھی بہت سے اس پر ایمان لا رہے ہیں، اور ہماری آیت کا انکار صرف کافر ہی کرتے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے پہلے کبھی کتاب نہیں پڑھتے تھے اور نہ اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے. اگر ایسا ہوتا تو باطل پر اس لوگ شک میں پڑ سکتے تھے. دراصل یہ روشن نشانیاں ان لوگوں کے دلوں میں جنہیں علم بخشا گیا ہے. دیکھیں پھر علم کی بات آج دیکھتے رہیں آپ نا. تو پھر ہمیں دعوت دی جا رہی ہے کس کی طرف؟ علم حاصل کرنے کی طرف. اور ہماری آیات کا انکار نہیں کرتے مگر جو ظالم ہیں. یہ لوگ کہتے ہیں کیوں نہ اتاری گئی اس شخص پر نشانیاں اس کے رب کی طرف سے؟ کہو نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں، اور صرف خبردار کرنے والا ہوں کھول کر. اور کیا ان لوگوں کے لیے یہ نشانی کافی نہیں ہے کہ ہم نے تم پر کتاب نازل کی جو انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے، اور در حقیقت اس میں رحمت ہے اور نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. ٹھیک ہے، رحمت کس کے لیے؟ جو ایمان لاتے ہیں، یعنی کہ جو یقین کرتے ہیں کہ یہ بات سچ ہے. تو ایمان لانے کا مطلب صرف مومن کی بات نہیں ہے، یعنی کہ وہ نان مسلم بھی کہ جن کو سمجھ آنا شروع ہو جائے کہ یہ دین سچا ہے. ٹھیک ہے، تو یعنی کہ جس کے علم میں آنا شروع ہو جائے، نان مسلم ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، کچھ بھی ہے، مگر آہستہ آہستہ وہ علم حاصل کر رہا ہے. کہ بہت سارے نان مسلم جو ہوتے ہیں نا ان کو سمجھ آنے شروع ہوتی ہے، پھر وہ ریسرچ کرتے ہیں، پھر 1-2 سال بعد وہ علم حاصل، وہ اسلام قبول بھی کر لیتے ہیں. تو یہ ان میں وہ بھی شامل ہیں کہ جن کو یقین آنا شروع ہو جائے کہ ہاں یہ ٹھیک کتاب ہے، تو ان کو وہی نصیحت حاصل کرتے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہو میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہی کے لیے کافی ہے، وہ آسمانوں اور زمین میں سب کچھ جانتا ہے. جو لوگ باطل کو مانتے ہیں اور اللہ سے کفر کرتے ہیں وہی خسارے میں پانے رہنے والے ہیں. اس سے ایک بات اور بھی سمجھ آئی کہ دیکھیں جو باطل کو مانتے ہیں ان کے لیے کفر کا لفظ استعمال ہوا، یعنی کافر کا لفظ اس کے لیے استعمال کریں کہ جو واقعی کافر ہیں، جن کو ہدایت کا پتہ تو چلا مگر وہ مانتے ہی نہیں ہیں. یعنی کہ جس نے عمل سے شوق کیا، علم سے شوق کیا، عمل سے شوق کیا، عقیدے سے شوق کیا، اس کو ہم کافر کہہ سکتے ہیں. مگر ہر نان مسلم کو ہم کافر نہیں کہہ سکتے کہ وہ کافر جا رہا ہے، ہم کافر قوم میں ہیں، ہم کافر اسلامی نہیں، ہر ایک کو کافر نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے،
اس کا ہم نہیں، کافر ورڈ جو ہے نا یہ بہت بڑا لفظ ہے. یہ کہتے ہیں نا حدیث کا مفہوم ہی ہے نا کہ ایک دوسرے کو کافر نہیں کہنا چاہیے نا، کہ اگر ہم ایک دوسرے کو کافر کہیں گے، مطلب میں کسی کو کافر کہہ رہی ہوں تو اگر وہ کافر ہے تو وہ ٹھیک ہے، میری بات صحیح ہے. اگر وہ کافر نہیں تو پھر میں کافر ہو گئی. یعنی کہ کافر کا ورڈ جو استعمال کرتے ہیں نا ہم بڑے آرام سے، ہر ایک کے لیے نہیں استعمال کرتے. نان جی مسلم میں ایمان نیلا ایک بات، جی ایمان نہیں لائے گا اس کو کافر نہیں کہیں گے. کافر یعنی انکار والے اس کے سینس میں نہیں، ہم نان مسلم کہہ دیں گے، غیر مسلم کہہ دیں، ٹھیک ہے، غیر مسلم کہہ دیں کہ وہ مسلم نہیں ہے، مگر ہمیں یہ نہیں پتا کہ وہ اس نے انکار کیا ہے کہ نہیں. نان مسلم ہے تو پھر نہیں، اس نے عقیدے کا انکار اس طرح کیا ہے کہ نہیں. یعنی کہ ابھی ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر کوئی خیر چھپی ہو، ہے نا. تو اس کو کہتے ہیں، جیسے نعمان خان یہی کہتے ہیں کہ ہر ایک کو کافر نہیں کہنا. ہو سکتا ہے اس کے اندر کوئی ایمان کا بیج ہو جو آگے اس کو ایمان پہ لے آئے، یعنی فیوچر. نہیں، غیر مسلم کہہ دیں بہتر ہے. کہہ سکتے ہیں نا، جی اہل کتاب بھی تو ہوتے ہیں نا، جیسے یہودی ہیں، عیسائی ہیں، یہ اہل کتاب ہے. ہم ہر ایک کو کہتے جائیں گے تو وہ بھی تو بیچ میں آ جاتے ہیں نا پھر. جی ہاں تو یہودی عیسائی بھی تو جب قرآن پہ ایمان نہیں لائیں گے تو ان کو بھی کافر ہی کہا جائے گا. نہیں کہ ٹھیک ہے، کافر اس سینس میں تو ہیں، مگر ایک کافر بس ہم جو نیگیٹو لیتے ہیں نا کہ بس یہ تو کافر ہے، یہ تو سمجھنا نہیں ہے، تو وہ نیگیٹو نہیں. ایک ٹرم ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے کہ عقیدہ ان کا خراب ہے جسے سمجھنا ہی نہیں، اس کو ہم کافر کہہ سکتے ہیں اس طرح کا. مگر ان کو ہم نان مسلم کہہ دیں، کیونکہ کافر سے کہیں گے نا تو لوگ تھوڑا سا وہ بھی ہو جاتے ہیں، یا دین کی طرف آنے والا بھی ایک دم پیچھے ہی ہو جائے شاید. انکاری مطلب تو یہ ہوتا ہے نا کہ ابھی کافر وہ ہے جو اللہ سے انکار کرتا ہے، اور جان تو ہو بوجھ سکتا کر. ہے وہ اللہ کا انکار. جی جی ہاں جی، یہ ہے نا مقصد کافر کا مطلب یہ ہے کہ جو انکاری ہے، جو اللہ سے. بازی کچھ کہنا چاہ رہی. جی پروین باجی بتائیں. یہ بتانے کہ کافر کی یہ تعریف کی گئی ہے کہ جس کے پاس اللہ کا پیغام پہنچ گیا اور اس نے جاننے کے بعد انکار کیا، پھر وہ کافر ہوتا ہے. اب بہت سے لوگ ہیں جن کو معلوم ہی نہیں ہے اسلام کے بارے میں، یا ان کے پاس کوئی دین ہی نہیں پہنچا، تو ان کو ہم کافر نہیں کہیں گے کیونکہ انہوں نے انکار تو نہیں کیا. ہاں جی، انکار نہیں کیا. اور لیکن یہ کہ ہمیں تھوڑا سا احتیاط کرنا چاہیے کسی کو بھی کافر کہنے میں. جی لوگ یہی تو بات، مسلمانوں کو بھی کہہ دیتے ہیں، تو ایسا کہنا نہیں چاہیے، یہ اللہ بہتر جانتا. بالکل بالکل. اور یہی بات ہے نا کہ ہمیں نہیں پتا اس کے اندر کوئی خیر چھپی ہوئی ہے اور وہ ابھی اپنے آپ سے لڑ رہے، ہمیں نہیں پتا. ہمیں سامنے نظر آ رہا ہے کہ وہ، جیسے میں نے بتایا تھا کہ ایک وہ شراب خانے میں کھڑا ہوا تھا شخص، اور وہ اس ہیڈ فون پہ وہ نعمان خان کے لیکچر سن رہا تھا. اب وہ جس جگہ کھڑا ہے اس سے تو ہمیں کہے گی تو پکا کافر ہے، کہ دیکھو سامنے لڑکیاں بھی ناچ رہی ہیں، شراب بھی بیچ رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، یہ تو پکا کافر ہے. ہمیں نہیں پتا کہ وہ ہیڈ فون پہ لگا کے وہ کیا دین کی طرف آنے کی کوشش کر رہا ہے. تو یہ بات ہے نا، اس طرح میں ہر ایک کو کافر نہیں کہنا. واقعی نان مسلمس کو تو ہم مسلمس کو بھی کافر کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو جہنمی ہے، یہ جنت جہنمی ہے. ہمیں نہیں پتا کہ کس وقت اس کے دل میں خیر آ گئی اور اس نے چھپائی ہوئی ہے نا. بعض کو لوگ چھپاتے بھی ہیں ڈر سے، کہ عیسائی، بہت سارے عیسائی مسلمان ہوتے ہیں پاکستان میں بھی، وہ ڈرتے ہیں کہ معاشرہ کیا کہے گا، گھر والے مجھے چھوڑ دیں گے، یہ ہوگا. تو اس وقت آگے ہم پڑھتے ہیں آیت نمبر 53 سورہ العنکبوت. یہ لوگ تم سے عذاب جلدی لانے کا مطالبہ کرتے ہیں، اگر ایک وقت مقرر نہ کیا گیا ہوتا تو ان پر عذاب آ چکا ہوتا، اور یقیناً اپنے وقت پر وہ آ کر رہے گا. اچانک اس حال میں انہیں ایک خبر بھی نہ ہوگی. یہ تم سے عذاب جلدی لانے کا مطالبہ کرتے ہیں، حالانکہ جہنم ان کے کافروں کو گھیرے میں لے چکی ہے، اور انہیں پتہ چل جائے گا اس روز جب کہ عذاب انہیں اوپر سے بھی ڈھانپ لے گا اور پاؤں کے نیچے سے بھی، اور کہے گا کہ اب چکو مزہ، اور کہے گا کہ اب چکھو مزہ ان کرتوتوں کا جو تم کرتے تھے. اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو. دیکھیں اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے میرے بندو یا عبادی. اب دیکھیں کوئی پیاری بات ہو رہی ہے، یعنی کہ اللہ کے پیار سے ہمیں کہہ رہے ہیں. سنیں آگے کہ اللہ ہمیں پیار سے کیا بات کر رہے ہیں. دیکھیں اپنی ماؤں کا بھی سوچیں نا، کبھی کبھی موڈ اچھا ہوتا ہے تو کس طرح بات کرتے ہیں. جیسے میں یہ سوچتی ہوں کہ جیسے بچوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، میرا بیٹا مطلب بیزی رہتا ہے ذرا، اسی دن پہ آ کے ہنس کے تھوڑا سا بات کرتا ہے نا تو بہت خوشی ہوتی ہے. تھوڑی سی بھی مذاق کرتا ہوا، آپ لوگوں کے گھر میں بھی یہ ہوگا کہ ہمارے سب ایک دوسرے بزی ہو گئے نا تو پیار سے بات کرتے ہیں، تو وہ والی فیلنگ لے کے آئیں کہ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، میری زمین وسیع ہے، بس تم میری ہی بندگی بچا لاؤ. یعنی کہ جہاں اطاعت نہیں ہو رہی نا وہاں سے چلے جاؤ. ہر متنفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر تم سب ہماری طرف پلٹ کر جاؤ گے. یعنی کہ اگر کسی موت کا بھی ڈر ہے نا تو چھوڑ دو اس جگہ کو، کہیں اور چلے جاؤ، وہاں بھی موت تو آنی ہے، چاہے ادھر آئے یا ادھر آئے.
تو کسی خوف میں نہ مبتلا رہو، جہاں پہ دین پہ اطاعت نہیں کر سکتے اس جگہ کو چھوڑ دو۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کو ہم جنت کے بلند و بالا عمارتوں میں رکھیں گے، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ کیا ہی عمدہ اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے صبر کیا اور جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ کتنے ہی جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ ان کو رزق دیتا ہے اور تمہارا رازق بھی وہی ہے، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ اب یہاں بات کیوں کہی گئی بات؟ کیونکہ جب دین پہ آنے لگتے ہیں نا تو ہمیں یہی خوف ہوتا ہے نا، رزق کا خوف ہوتا ہے، موت کا خوف ہوتا ہے، یہ اور کہ میرے اس کا کیا ہوگا، میرے مستقبل کا کیا ہوگا، یہ کیا ہوگا، فلانی جگہ چلے جائیں گے تو یہ کیا مسئلہ ہوگا، گھر چھوڑوں گا تو یہ کیا ہوگا۔ تو دین پہ آنے والی یہ رکاوٹیں اللہ تعالیٰ نے دور کر دی کہ دیکھو رزق تو میں دوں گا، کہیں بھی چلے جاؤ رزق میں دوں گا، جنت بھی تمہیں ملے گی۔ یعنی ساتھ ساتھ اللہ انعام دے رہے ہیں کہ انعام کا وعدہ دے رہے ہیں کس کے لیے؟ جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر بھروسہ کیا کہ اللہ کہہ رہے ہیں ٹرسٹ می، مجھ پہ بھروسہ کرو، چلو اپنی چھوڑو اس کو۔ اور چھوڑو میں صرف اس کی بات نہیں کہ جگہ کو چھوڑو، یعنی کہ اپنی بری عادتوں کو چھوڑو، اپنے گناہوں کو چھوڑو، ٹھیک ہے؟ دین کے لیے ہجرت کی، دین کے لیے ہجرت کی نا، اور فزیکل بھی اور کل بھی ہجرت کی بات بھی، یعنی کہ ابھی ہم اپنے گھر میں بیٹھے ہم نہیں جا سکتے، بعض وقت نہیں ہوتا، ہر جگہ نہیں ہے مناسب، مگر کم از کم کل بھی ہجرت تو کریں نا، ٹھیک ہے؟ اپنی اصلاح کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اس کے لیے پھر صبر بھی چاہیے ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو صبر تو شرط ہے۔ اور اگر تم ان لوگوں سے پوچھو کہ زمین اور آسمان کو کس نے پیدا کیا اور چاند اور سورج کو کس نے مسخر کر رکھا ہے، تو ضرور کہیں گے اللہ نے۔ پھر یہ کدھر سے دھوکہ کھا رہے ہیں؟ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے رزق عطا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے تنگ کرتا ہے، یقیناً اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اور اگر تم ان سے پوچھو کس نے آسمان سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے سے مردہ پڑی ہوئی زمین کو جلا اٹھایا، تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے۔ کہو الحمدللہ، مگر ان میں سے اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔ اور یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں مگر ایک کھیل اور دل کا بہلاوا، اصل زندگی تو گھر تو دار آخرت ہے، کاش یہ لوگ جانتے۔ تو ہمیں یہ کیا سمجھ آیا ہے کہ اصل گھر تو آخرت کا، یعنی گھر، اس گھر کے لیے جو دنیا کا گھر ہے اس کے لیے فضول قسم کے سامان اکٹھا کرنا شروع کر دیں، کچھ بھی، یعنی اس میں ٹائم ویسٹ نہ کریں، اصل ٹائم جو ہے نا لگائیں آخرت کے لیے۔ دنیا میں اتنا ہی ٹائم لگانا ہوگا جتنا کہ ضرورت ہے۔ جب یہ لوگ کشتی پر سوار ہوتے ہیں تو اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس سے دعا مانگتے ہیں، پھر جب وہ انہیں بچا کر خشکی پر لے جاتا ہے تو یکایک یہ شرک کرنے لگتا ہے تاکہ اللہ کی دی ہوئی نجات پر اس کا کفران نعمت کریں، حیات دنیا کے مزے لوٹیں۔ اچھا تو ان قریب ہمیں معلوم ہو جائے گا، کیا یہ دیکھتے نہیں کہ ہم نے ایک پرامن حرم بنا دیا ہے، حالانکہ ان کے گرد گرد لوگ اچک لیے جاتے ہیں۔ کیا پھر یہ لوگ باطل کو باندھتے ہیں اور اللہ کی نعمت کو کفران کرتے ہیں؟ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا حق کو جھٹلائے جبکہ وہ اس کے سامنے آ چکا ہو؟ کیا ایسے کافروں کا ٹھکانہ جہنم ہی نہیں؟ جو لوگ ہماری خاطر مجاہدہ کریں گے انہیں ہم اپنے راستے دکھائیں گے، اور یقیناً اللہ نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ یہاں پہ دیکھیں آخر میں پھر بات ہو گئی، پیچھے بھی تھا نا کہ اللہ کے لیے چھوڑو جگہ کو، اور میں نے بات کی تھی کہ دل کی ہجرت بھی اور فزیکل بھی ہجرت کرنی پڑے تو کریں۔ تو آگے بھی اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ جو لوگ ہماری خاطر مجاہدہ کریں گے، مجاہدہ کرتے ہیں پوری کوشش، جہاد، اور جہاد جنگ کی بات نہیں ہو رہی ہے، جہاد کا مطلب یہاں سینس میں پوری کوشش کہ دین کی طرف خود بھی آئیں، دوسروں کو بھی لے کے آئیں۔ تو خود مجاہدہ، اس میں الف کا ورڈ ہو، الف آ گیا نا اس مجاہدہ میں، الف کا مطلب کیا بتایا تھا میں نے؟ الف کا اگر آپ کو یاد ہو، اس میں اشتراک ہوتا ہے، اشتراک ہوتا ہے دوسروں کو بھی ساتھ، جی اشتراک، یعنی کہ آپ اکیلے جی خود بھی کریں، دین میں آئیں، دوسروں کو بھی لے کے آئیں، خود بھی کوشش کریں، دوسروں کو بھی کوشش کرائیں، سب کچھ کریں۔ تو جو کوئی لوگ ہماری خاطر مجاہدہ کریں گے، یعنی کہ جس کی نیت اللہ ہوگی، خالص اللہ ہوگی، اور انہیں پھر ہم اپنے راستہ دکھائیں گے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے راستے میں آنا ہے نا تو فکر نہ کریں، بس چل پڑیں، آگے اللہ تعالیٰ خود دکھا دیں گے راستہ، کہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا، کہ جو بھی ہماری کوشش اس میں مجاہدہ کریں گے، لَنَهْدِيَنَّهُمْ۔ اب دیکھیں لَنَهْدِيَنَّهُمْ جو ہے نا، اگر آپ دیکھیں لفظ کو ہی دیکھیں، اس میں لام بھی ہے، اس میں نون شدہ بھی ہے۔ جب نون پہ شدہ ہوتا ہے نا، یہ تاکید کے لیے ہوتا ہے کہ ضرور بضرور، اور لام بھی ہوتا ہے اس کا مطلب بھی ہوتا ہے ضرور۔ دیکھیں دو تین ضرور اکٹھے ہو گئے، یہ اللہ نے کہہ دیا کنفرمڈ
کہ اگر تم کوشش تو کرو میری طرف آنے کی، میں خود ہی راستہ دکھا دوں گا. اس کا مطلب ہے کہ ہم بس چل پڑیں. جب ہمیں اور آپ کو سمجھ آ گیا کہ سیدھا راستہ کون سا ہے، اور ہم سوچیں کیسے جائیں، کہاں جائیں، کس راستے سے جائیں، اور جو مسئلے دماغ میں آ رہے ہیں، شیطانی وسوسے کچھ بھی آ رہا ہے، تو بس چل پڑیں. آگے اللہ نے کنفرم کہہ دیا کہ میں دکھا دوں گا راستہ، کنفرمڈ، ضرور دکھا دوں گا. اس کو 2 ضرور لگا دیں، اور میرے خیال سے 3 ضرور بھی ہوتے ہیں. طاہرہ باجی خود جی بتائیں. تاکید تاکید ہاں 3 اللہ ضرور نے ہو گئے. یقین دلا دیا کہ ہم ضرور تمہیں ہدایت دیں گے. سبلنا ہمارے راستے میں، یعنی کہ بھٹکائیں گے بھی نہیں. اور یقین ہے اللہ نیکوکاروں کے ساتھ ہے. تو اللہ تعالیٰ پھر یہ بھی ایک بلیو آ گیا کہ ایک تو راستہ دکھائیں گے اور پھر ساتھ بھی چل رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، ساتھ چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ چھوڑنے والے نہیں ہیں. تو ہمیں اللہ تعالیٰ اتنی بڑی وہ دیکھیے، سٹارٹ بھی کس سے کیا تھا کہ یا عبادی، ہم نے کہیں پڑھا تھا نا، ابھی میں آیت خیر ادھر مجھے بھول گئی کدھر تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے شروع سے ہمیں پیار سے بتا رہے تھے کہ دیکھو تم چلو تو صحیح، آگے راستہ دکھانا میرا کام ہے اور میں ساتھ ہوں گا. اور یقیناً اللہ نیکوکاروں کے ساتھ ہے. یعنی کہ برے حالات ہمیشہ نہیں رہتے، حق پر قائم رہو. یہ میں اپنے نوٹ سے بتا رہی ہوں کہ جو بھی حالات ہیں نا، برے حالات ہمیشہ نہیں رہتے. حق پر ہم جب قائم رہیں گے نا تو اچھے حالات خود بخود آ جائیں گے. اور اگر نہیں بھی آئے، سپوز کسی نے ہمیں مار دیا، شہید کر دیا، ٹارچر کیا اور اسی میں مر گئے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں دین پہ قائم تو ہوتے ہیں مگر وہ سسک کے دنیا سے چلے جاتے ہیں. تو کیا وہ ناکام ہیں؟ وہ دنیا میں ناکام ہوں گے بظاہر، مگر وہ دنیا میں نہیں، آخرت میں کامیاب ہیں. اور دنیا میں بھی ان کو کامیابی کیا ہے؟ دل کا سکون. ٹھیک ہے، جو دل کا سکون، اطمینان، جو اعتماد ہوتا ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے. اور احسان کا رویہ ہم چاہیے کہ رکھیں. اور اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ صبر کرنا ہوگا. صبر کا مطلب کیا ہے؟ چپ کر کے بیٹھنا نہیں. کیا ہوتا ہے صبر کا مطلب؟ کہ دین پہ جمنا، اور اس کے لیے جو تکلیف اٹھانی پڑے گی. مجھے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو، ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم بہت کمزور ہیں، بہت کمزور لوگ ہیں. میں اور آپ، ہم باتیں تو بہت کرتے ہیں. میں اپنے آپ کو کہہ رہی ہوں، آپ کو نہیں کہہ رہی ہوں، میں اپنے آپ کو کہہ رہی ہوں کہ ہم باتیں بہت کرتے ہیں کہ ایسا بھی ویسا بھی، مگر جب ہم ریئل لائف میں جاتے ہیں، جیسے میں اٹھ کے اوپر چلی گئی، ابھی میں بیسمنٹ میں آ کے بیٹھی ہوئی ہوں کہ میں چاہ رہی تھی کہ کوئی ڈسٹربنس نہ ہو. تو جب ہم اپنی ریئل لائف میں آ جاتے ہیں تو پھر بھول جاتے ہیں. جبکہ بات یہ ہوتی ہے کہ جب ہم یہ کرتے ہیں نا کام، کوئی بھی ارادہ کرتے ہیں تو اس کے بعد آزمائش بھی ہوتی ہے، اور شیطان کی طرف سے بھی یہ رکاوٹ بھی آتی ہے کہ اچھا انیلا نے اس بات کا ارادہ کر لیا، میں اس کو یہ نہیں کرنے دوں گا. ادھر سے وہ آتا ہے، ادھر سے اللہ کی آزمائش آتی ہے. تو آزمائش آئے گی، ٹھیک ہے، مگر بات یہی ہوئی کہ جس نے صبر کیا، جاہدہ جو ہے نا، مجاہدہ جاہدہ، اس میں پوری کوشش ہوتی ہے، پوری کوشش، چھوٹی موٹی کوشش نہیں ہوتی کہ بس تھوڑا سا کیا، نہیں ہوا چلو چھوڑ دو. جس نے پوری کوشش کی، اینڈ تک کوشش کی، وہی کامیاب ہونے والوں میں سے ہیں. تو الحمدللہ میرا جو تھا نا رول دورہ قرآن میں، اس ایز اے ٹیچر سمجھ لیں، مدرس سمجھ لیں، میرا رول اس طرح ختم ہوا. اور اب اس کے بعد انشاءاللہ منڈے سے پروین باجی سورہ روم سے سٹارٹ کریں گی. اور کسی نے کوئی بات کرنی ہو تو کریں پھر، اور دعا بھی کوئی کر دیں آپ میں سے. جزاک اللہ انیلا بہن، آپ کا بہت بہت شکریہ. نہیں، آپ کا ہمارے ساتھ رہے گی دنیا میں آخرت میں. آمین. سب کے لیے، سب کے لیے، سب کے لیے اللہ تعالیٰ سننے والوں آمین. سننے والے، سنانے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں دین میں استقامت عطا فرمائے. آمین. بات یہی ہے، باتیں تو ہم سب کر جزاک اللہ جاتے ہیں. انیلا، بہت اچھی طرح آپ نے سمجھایا. اگر الحمدللہ ابھی ہمارے پاس آدھے گھنٹے کا وقت ہے، ہم سورہ روم پڑھ سکتے ہیں. آپ کی مرضی ہے، میں تو فارغ ہوں. باقیوں سے پوچھ لیں، کیونکہ ویسے تو وہ اس مائنڈ سے ہی آئے تھے. آپ سب کا کیا خیال ہے؟ کر لیتے ہیں، کر لیتے ہیں. ہاں جی، بیٹھی ہوئی چلیں جی. ٹھیک ہے، ہم پڑھتے ہیں پھر اس کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون فی بضع سنین للہ الامر من قبل
للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون. یہ سورہ روم کی آیات ہے نا. تو یہ سورہ روم جو ہے یہ مدینے میں نازل ہوئی تھی، اور یہ اس کا نام اس لیے اس میں روم رکھا ہے کہ اس زمانے میں رومی اور ایران، روم اور ایران دو سپر پاورز تھیں، اور روم کو مسلسل شکست ہو رہی تھی، اور ایرانی جو تھے نا وہ غالب آتے چلے جا رہے تھے. تو پھر یہ صورت نازل ہوئی کہ رومی مغلوب ہو گئے ہیں، یعنی آج تو وہ ہار گئے ہیں قریب کی زمین میں، لیکن وہ ایک وقت آئے گا کہ وہ غالب آئیں گے. اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک پیشن گوئی کی تھی کہ ابھی تو رومی ہار گئے ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ انہیں پھر فتح دے گا. فی بضع سنین، چند سالوں میں. اس سے پہلے اور اس کے بعد کا بھی اختیار اللہ کا ہے. اس روز مسلمان خوش ہوں گے. یہ پیشن گوئی کی تھی کہ اس روز مسلمان بھی خوش ہو رہے ہوں گے اور اس روز رومی بھی فتح پا گئے ہوں گے. یہ غزوہ بدر کے موقع پر ہوا تھا. ادھر مسلمان خوش ہو رہے تھے، انہیں بدر میں فتح نصیب ہوئی تھی، اور ادھر رومی جو تھے وہ فتح پا گئے تھے ایرانیوں پر. تو اللہ تعالیٰ کی پیشین گوئی جو تھی یہ ان کے سامنے ہی پوری ہو گئی تھی. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی مدد کے ساتھ، بے نصر اللہ، یعنی یہ سب کام ہوگا یہ اللہ کی مدد کے ساتھ ہوگا. وہ جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے، وہی غالب اور مہربان ہے. اللہ کا وعدہ ہے، وہ اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. یعنی اللہ نے جو بھی وعدے کیے ہیں لوگوں کے ساتھ وہ پورے کرتا ہے. وہ تو صرف دنیا کی ظاہری زندگی کو جانتے ہیں اور آخرت سے بے خبر ہیں. کیا ان لوگوں نے اپنے دل میں یہ غور نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو اور ان کے درمیان جو کچھ ہے سب کو بہترین طریقے سے مقرر وقت تک کے لیے پیدا کیا ہے. اکثر لوگ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کبھی ختم نہیں ہوگی. کیا انہوں نے زمین میں چل پھر کر نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے کے لوگوں کا انجام کیسا ہوا؟ وہ تو ان سے بہت زیادہ طاقتور تھے. انہوں نے زمین کو بھی خوب آباد کیا تھا، خوب جوتا تھا، اور ان کے پاس ان کے رسول روشن دلیلیں لے کر آئے. یہ تو ناممکن تھا کہ اللہ ان پہ ظلم کرتا، لیکن وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے. ابھی ہم مسلسل قوموں کے واقعات پڑھ کر آ رہے ہیں کہ کس طرح سے اللہ نے انہیں ہلاک کیا نا. اور وہ بڑے متمدن لوگ تھے، بڑے تہذیب یافتہ لوگ تھے، لیکن اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے قوموں کو اللہ تعالیٰ ہلاک کر دیتے ہیں. پھر آخر برا کام کرنے والوں کا انجام تو بہت ہی برا ہوا، اس لیے کہ وہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے تھے، ان کی ہنسی اڑاتے تھے. اللہ تعالیٰ ہی مخلوق کی ابتدا کرتا ہے، وہی اسے دوبارہ پیدا کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. اور وہ دن جب قیامت قائم ہوگی تو گناہگار حیرت زدہ رہ جائیں گے، کیونکہ انہیں تو یقین ہی نہیں تھا نا کہ قیامت آئے گی. اور جن کو یقین تھا کہ قیامت آئے گی اور یہ ہوگا تو وہ اتنے حیران نہیں ہوں گے. اور ان کے تمام تر شریکوں میں سے ایک بھی ان کا سفارشی نہ ہوگا، اور یہ خود بھی اپنے شریکوں کے منکر ہو جائیں گے. اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن جماعتیں الگ الگ ہو جائیں گی. تو جو لوگ ایمان لا کر نیک عمل کرتے رہے وہ تو جنت میں خوش و خرم رہیں گے، اور جو لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا اور ہماری آیتوں کو اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا تھا وہ عذاب کی پکڑ میں حاضر ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ قیامت کے دن یہ دو گروہ بن جائیں گے. ایک تو وہ گروہ ہوگا جو اللہ کا فرمانبردار ہوگا، جنت میں جائے گا، اور ایک جہنم میں جائے گا. بس اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھا کرو جبکہ تم شام کرو جبکہ صبح کرو. یعنی کہ اب جب ہمیں یہ معلوم ہو گیا ہے کہ ایمان اور جو اچھا عمل ہم کریں گے تو اس کا انجام اچھا ہوگا، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی تسبیح کرنا چاہیے. ہم سب کو معلوم ہے کہ اللہ کی تسبیح کیا ہوتی ہے. اللہ کی تسبیح سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سارے عیب اور نقائص اور کمزوریوں سے جو مشرکین اللہ کی طرف منسوب کرتے تھے اس سے پاک کرنے کا اعلان کیا جائے.
اور اللہ تعالیٰ کی ایسی بڑائی بیان کی جائے اور مسلسل اس کو یاد کیا جائے. یہ تسبیح یہی ہوتی ہے نا کہ ہم مسلسل اس کو پڑھتے ہیں، یاد کرتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے پاک ہے. اور بھی چیزیں تسبیح ہوتی ہیں، جو بھی اللہ کا کام کیا جائے وہ سب اس کی تسبیح ہوتی ہے. جانور بھی اللہ کی تسبیح کر رہے ہوتے ہیں. اور اس کی تعریف تو آسمانوں اور زمین میں بھی ہے. اور تمام تعریفوں کے لائق آسمان زمین میں صرف اللہ ہے. تم تیسرے پہر کو بھی تسبیح کرو، ظہر کے وقت بھی تسبیح کرو، یعنی ہر وقت تسبیح کرو. کوئی وقت تمہارا اس سے خالی نہیں ہونا چاہیے. وہ زندہ کو مردے سے نکالتا ہے اور مردے کو زندے سے نکالتا ہے. اور وہ زمین کو موت کے بعد زندہ کر دیتا ہے. اور اسی طرح تمہیں بھی نکالے گا. یعنی جب ہم دیکھتے ہیں ہماری سمجھ میں آتا ہے کہ یہ درخت ورخت سب مر جاتے ہیں، اس کے بعد پھر زندہ ہو جاتے ہیں، پھر سب چیزیں نکل آتی ہیں. اسی طرح انسان نکل آئیں گے. اور اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر اب انسان بن کر تم چلتے پھرتے ہو. اور اس کی آیتوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ تمہاری جن سے تمہاری بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو. اس نے تمہارے درمیان محبت اور ہمدردی قائم کر دی. یقیناً غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں. یہ بھی اللہ کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا جوڑا بھی اسی کی ذات سے پیدا کیا، حضرت آدم کی ذات سے، کوئی الگ سے نہیں بنایا تھا. اور پھر اس کا مقصد بھی یہاں پہ بتایا کہ دونوں ایک دوسرے سے سکون حاصل کریں، محبت و پیار سے رہیں، تاکہ دنیا کا نا سماجی نظام جو ہے وہ قائم ہو اور ایک خاندان بنے اور اس میں بچوں کی پرورش ہو. آپ دیکھیں بچوں کی پرورش کا کیسے اچھا اللہ نے انتظام کیا ہے. یہ گھر بنایا جس میں بچے پلیں گے، باپ اس کو دیکھے گا، ماں اس کو دیکھے گی، ان کی تربیت کرے گی. اور اس کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کا اختلاف بھی ہے. اور دانش مندوں کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں. اور اس کی نشانیوں میں سے تمہاری راتوں اور دن کی نیند ہے. اور اس کے فضل کو تمہارا تلاش کرنا بھی ہے. جو لوگ کان لگا کر سننے کے عادی ہیں ان کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں، مسلسل اپنی نشانیاں بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ نا. یہ سونا، یہ جاگنا، یہ رات، یہ دن، یہ میاں بیوی بچے، یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں نا. اور اس کی آیتوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ تمہیں ڈرانے اور امید دلانے کے لیے بجلیاں دکھاتا ہے، آسمان سے بارش برساتا ہے، اس سے مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے. عقل مندوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں. یعنی جو لوگ عقل کا استعمال کرتے ہیں وہ ان نشانیوں سے سبق لیتے ہیں اور وہ اپنے رب کی طرف پہنچ جاتے ہیں. اور اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اور آسمان اور زمین اسی کے حکم سے قائم. پھر جب وہ تمہیں آواز دے گا، ایک آواز، تم سب زمین سے نکل آؤ گے. سبحان اللہ، کیا اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ ایک آواز دے گا اور سارے لوگ زمین سے نکل کر قیامت کے دن اللہ کے حضور حاضر ہو جائیں گے. اور زمین اور آسمان کی ہر چیز اس کی ملکیت ہے، ہر ایک اس کے حکم کے فرما بردار ہے. اور وہی ہے جو مخلوق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر دوبارہ پیدا کرے گا. اور یہ تو اس پر بہت آسان ہے. اسی کی بہترین اعلیٰ صفات ہیں، آسمانوں میں بھی زمین میں بھی. وہی غلبے والا ہے اور حکمت والا ہے. اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ایک مثال خود تمہیں میں سے بیان کرتا ہے. جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے، کیا اس میں تمہارے غلاموں میں سے بھی کوئی شریک ہے کہ تم اور وہ اس میں برابر درجے کے ہو اور تم ان کا ایسا خطرہ رکھتے ہو جیسے خود اپنوں کا؟ عقل رکھنے والوں کے لیے اسی طرح کھول کھول کر آیتیں بیان کی ہیں. یعنی اگر ہمارا ایک ملازم بھی ہوتا ہے نا تو ہم اس کو وہ حقوق نہیں دیتے جو ہمارے ہوتے ہیں. تو یہ تو بہت معمولی سی مثال ہے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہمارا مالک ہے، خالق ہے. اور ہم اس کو برابر لوگوں کو کیسے شریک بنا دیتے ہیں، دوسرے لوگوں کو جو اس کے پیدا کیے ہوئے لوگ ہیں. بلکہ بات یہ ہے کہ ظالم تو بغیر علم کے خواہش کی پیروی کر رہے ہیں. اسے کون راہ دکھائے جسے اللہ تعالیٰ راستے سے بھٹکا دے، ایک بھی ان کا مددگار نہیں ہے. یعنی علم ہونا بہت ضروری ہے، نہیں تو انسان بھٹک جاتا ہے. بس آپ ایک سو ہو کر اپنا چہرہ اپنے دین کی طرف رکھیں، اللہ تعالیٰ کی وہ فطرت جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ کی خلقت میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا. یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ سمجھتے نہیں ہیں.
اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو. منیب کسے کہتے ہیں؟ جو بار بار اللہ کی طرف پلٹتا ہے، ہر وقت اللہ کی طرف ہی دیکھتا ہے، اللہ کی طرف ہی رجوع کرتا ہے. اللہ کی طرف رجوع کرو اور اس سے ڈرتے رہو اور نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ، ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور خود بھی گروہ ہو گئے. ہر گروہ اس چیز پر جو اس کے پاس ہے مگن. دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینا یعنی دین کے کچھ حصے پہ کچھ لوگ چل رہے ہیں، کچھ حصے پہ کچھ چل رہے ہیں، کچھ کسی کو مان رہے ہیں، کچھ کسی کو نہیں مان رہے ہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے نا، بلکہ کیا ہونا چاہیے کہ پورے دین پر عمل ہونا چاہیے. اور لوگوں کو جب بھی کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اپنے رب کی طرف وہ فوراً رجوع ہوتے ہیں اور دعائیں کرنے لگتے ہیں. اور پھر جب وہ اپنی طرف سے انہیں رحمت کا مزہ چکھا دیتا ہے تو پھر وہ ایک جماعت اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتی ہے تاکہ وہ اس چیز کی ناشکری کریں جو ہم نے انہیں دی ہے. اچھا فائدہ اٹھا لو، ابھی تمہیں معلوم ہو جائے گا یعنی قیامت میں. کیا ہم نے ان پر کوئی دلیل نازل کی ہے جو اسے بیان کرتی ہے جسے یہ اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہیں؟ یعنی اللہ کے ساتھ شرک کی کوئی دلیل ان کے پاس نہیں. اور جب ہم لوگوں کو رحمت کا مزہ چکھاتے تو خوب خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر انہیں ان کے ہاتھوں کی کرتوت کی وجہ سے کوئی برائی پہنچتی ہے تو ایک دم نادم ہو جاتے ہیں، نا امید ہو جاتے ہیں. یہ جو ہے نا انسان کی فطرت بتائی ہے کہ انسان کو جب کوئی خوشی ملتی ہے تو وہ بڑا خوش رہتا ہے، اور جہاں مصیبت پڑی ایک دم مایوس ہو جاتا ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے نا، مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے اللہ کی رحمت سے. کوئی مشکل بھی آئے، کوئی تکلیف بھی آئے، پھر بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اور یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ اس مشکل کو ہمارے لیے آسان کر دے گا. اولم یروا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون. کیا وہ نہیں دیکھتے کہ بے شک اللہ جسے چاہتا ہے کشادہ رزق دیتا ہے اور جس کا چاہتا ہے رزق تنگ کر دیتا ہے. اس میں بھی ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو ایمان لاتے ہیں. دیکھیے کتنی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے سورت میں دکھائی ہیں نا. یہ ساری نشانیاں پہ غور کرنا ہے ہمیں کہ یہ کیا کیا اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں. اور یہ رزق کی تقسیم بھی اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، جس کو چاہتا ہے زیادہ دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے کم دیتا ہے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ اس پہ قناعت کرنی چاہیے. بس قرابت داروں کو، مسکین کو، مسافر کو، ہر ایک کو اس کا حق دیجیے. یہ ان کے لیے بہتر ہے جو اللہ کا توجہ چاہتے ہیں. یریدون وجہ اللہ، وجہ کہتے ہیں نا چہرے کو، اللہ کا چہرہ چاہتے ہیں یعنی اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں. ایسے ہی لوگ نجات پانے والے ہیں. اور جو کچھ تم سود دیتے ہو کہ لوگوں کا مال بڑھ جائے وہ اللہ کے یہاں بڑھتا نہیں ہے. اور جو کچھ صدقہ زکوٰۃ تم اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے دیتے ہو تو وہ اللہ تعالیٰ اسے دگنا اور چوگنا کر دیتا ہے. یہاں پہ اصول بتا دیا کہ سود جو ہے اس کا دنیا میں بھی نقصان ہے اور آخرت میں تو بہت ہی نقصان ہے. اور جو صدقہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا چڑھا کے دیتا ہے اور دنیا میں بھی اس کا فائدہ ملتا ہے انسان. اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر وہ تمہیں روزی دے گا، پھر مار ڈالے گا، پھر زندہ کرے گا. تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو یہ کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے پاکی اور برتری ہے ہر اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. زمین میں، خشکی میں اور تری میں، خشکی میں اور تری میں لوگوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے فساد پھیل گیا ہے، اس لیے کہ انہیں ان کے بعض کرتوتوں کا پھر اللہ تعالیٰ چکھا دے. ممکن ہے کہ وہ باز آ جائے. اب یہ جو زمین میں فساد ہوتا ہے، جو زمین میں دنیا میں مصیبتیں آتی ہیں، یہ انسان کے اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے آتی ہے. اور اس وجہ سے آتی ہے کہ ہو سکتا ہے انسان جب پریشان ہوتا ہے تو وہ زیادہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے کہ وہ باز آ جائے اور اللہ کی طرف پلٹ جائے. کہہ دیجئے کہ سیر کرو زمین میں، چل پھر کر دیکھو کہ اگلوں کا کیا انجام ہوا. اور اس میں سے اکثر جو تھے وہ مشرک تھے. بس آپ اپنا رخ اس سچے اور سیدھے دین کی طرف رکھے اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس کا ٹل جانا اللہ کی طرف سے ہے ہی نہیں. اس دن سب لوگ متفرق ہو جائیں گے. کفر کرنے والوں پر ان کے کفر کا وبال ہوگا اور نیک کام کرنے والے اپنی آرام گاہ سنوار رہے ہوں گے. سبحان اللہ. تاکہ بدلہ دے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے
اور اللہ تعالیٰ انہ لا یحب الکافرین، اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا کافروں سے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرے تو ہمیں اچھا مسلمان بننا پڑے گا۔ اور اس کی نشانیوں میں سے خوشخبریاں دینے والی ہواؤں کو چلانا بھی ہے، اس لیے کہ تمہیں اپنی رحمت سے لطف اندوز کرے، اور اس لیے کہ اس کے حکم سے کشتیاں چلیں، اور اس لیے کہ اس کے فضل کو تم ڈھونڈو، اور اس لیے کہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اور بے شک ہم نے بھیجا آپ سے پہلے بھی رسولوں کو ان کی قوموں کی طرف، بس وہ آئے ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر، پھر ہم نے گناہگاروں سے انتقام لیا۔ ہم مومنوں کی مدد کرنا، ہم پر مومنوں کی مدد کرنا لازم ہے۔ سنیں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کی مدد کرے، وہ ضرور مومنوں کی مدد کرتا ہے۔ آزمائشیں آتی ہیں لیکن اس میں ثابت قدم رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہوائیں چلاتا ہے، وہ ابر کو اٹھاتی ہیں، پھر اللہ اپنی مرضی کے مطابق اس سے آسمان میں پھیلا دیتے ہیں، پھر وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر سے قطرے نکلنے لگتے ہیں۔ جنہیں اللہ چاہتا ہے ان بندوں پر وہ پانی برساتا ہے اور وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ، یعنی کہ بارش کے برسنے سے پہلے وہ بڑے نا امید ہو رہے تھے، لیکن جب بارش ہو جاتی ہے تو کتنا خوش ہو جاتے ہیں۔ بس آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے آثار کو دیکھیے کہ زمین کی موت کے بعد کس طرح اللہ تعالیٰ زندہ کر دیتا ہے۔ کچھ شک نہیں ہے کہ وہی مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اور اگر ہم تیز و تند ہوا چلائیں اور یہ لوگ انہی کھیتیوں کو زرد پڑی ہوئی دیکھ لے تو پھر ناشکری کرنے لگے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، نہ کوئی نقصان بھی ہو تو ناشکری نہیں ہونی چاہیے۔ بے شک آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، نہ بہروں کو اپنی آواز سنا سکتے ہیں جبکہ وہ پیٹ موڑ کر بھاگ گئے۔ یہ بڑی زبردست سی آیت ہے کہ آپ کتنا ہی بعض لوگوں کو کچھ بھی سنا دیں نا، ان کے پر اثر نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سے لوگوں کو مردہ کہتا ہے، یعنی ان کے دل مردہ ہو گئے، سوچنے سمجھنے سے عاری ہو گئے۔ اور نہ آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے ہدایت کرنے والے ہیں، آپ تو صرف انہی لوگوں کو سناتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور وہی اطاعت کرنے والے ہیں۔ یعنی کہ جو خود اپنی آنکھیں نہیں کھولے گا، اپنے کان نہیں کھولے گا، اس کو نہیں سنائی دیتی حق کی بات۔ صرف وہی لوگ اللہ کی آیتوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں، اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، تو پھر انہیں وہ باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی وہ ہے جس نے تمہیں کمزوری کی حالت میں پیدا کیا، پھر اس کمزوری کے بعد تمہیں طاقت دی، پھر اس طاقت کے بعد پھر کمزوری اور بڑھاپا دیا۔ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہ سب سے پورا واقف اور قادر ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک بچہ کمزور پیدا ہوتا ہے، پھر جوان ہو جاتا ہے، بڑا طاقتور ہو جاتا ہے، پھر بوڑھا ہو جاتا ہے، پھر کمزور ہو جاتا ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اور جس دن قیامت برپا ہو جائے گی، گناہگار لوگ قسمیں کھائیں گے کہ دنیا میں ایک گھڑی کے سوا نہیں ٹھہرے، اسی طرح یہ لوگ بہک رہے ہیں۔ اور جن لوگوں کو علم اور ایمان دیا گیا وہ کہیں گے کہ تم تو جیسا کہ کتاب اللہ میں ہے قیامت کے دن تک ٹھہرے رہے ہو، آج کا یہ دن قیامت کا دن ہے، لیکن تم تو یقین ہی نہیں رکھتے تھے۔ بس اس دن ظالموں کو ان کا عذر بہانہ کچھ کام نہ آئے گا، اور نہ ان سے توبہ اور عمل کو طلب کیا جائے گا۔ یعنی اس دن اگر کوئی توبہ کرنا چاہے گا یا کوئی عمل کرنے چاہے گا تو اس دن نہیں ہوگا، عمل کا وقت یہیں پر ہے۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور بے شک ہم نے اس قرآن میں طرح طرح کی مثالیں لوگوں کے سامنے بیان کی ہیں۔ آپ ان کے پاس کوئی بھی نشانی لائیں تو یہ کافر کہیں گے کہ تم تو جھوٹے ہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر جو سمجھتے نہیں ہیں مہر لگا دیتا ہے۔ کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ کیونکہ خود نہیں سمجھنا چاہ رہے، کانوں کو بند کر لیا، دماغ سے کوئی استعمال نہیں کر رہے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ان کے سب چیزیں بند کر دیتے ہیں۔ بس آپ صبر کریں، اللہ کا وعدہ سچا ہے، آپ کو وہ لوگ ہلکا نہ کریں جو یقین نہیں رکھتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ صبر کریں ان کی باتوں پہ پریشان نہیں ہوں۔ اللہ نے جو آپ سے وعدے کیے ہیں وہ سارے اللہ تعالیٰ وہ وعدے پورے کریں گے۔ تو ہم بس یہاں پہ ختم ہو گیا نا، فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا
یستخف نہیں ولا یستخفنک الذین لا یوقنون، یعنی کہ آپ اپنے جو کام ہے ان کو کرتے رہیں اور ان پہ قائم رہیں اور بالکل ان کے مقابلے میں ہلکا نہیں ہو جائیں. اللہ تعالیٰ نے جو آپ سے وعدے کیے ہیں وہ ضرور پورے ہوں گے. اور یہ ہم لوگوں کے لیے بھی ہے کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت کمزور ہیں، مسلمانوں کے اوپر دنیا میں بہت مشکلات آئی ہوئی ہیں آج دنیا میں، لیکن اگر مسلمان عمل کرنے لگے اور اپنے اللہ کے فرما بردار ہو جائیں اور پھر اس چیز پر قائم رہیں مسلسل، اور کافروں کے آگے جھکے نہیں، ہلکا نہ ہو، یعنی جھکے نہیں، اپنے اصولوں سے بالکل بھی وہ نہ کریں کہ ہم اپنے اصول چھوڑ دیں گے ان کی وجہ سے تاکہ ہمیں کچھ دنیا کے فائدے مل جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے نا. تو پھر اللہ تعالیٰ ضرور ہماری مدد کرے، جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی تھی، مسلمانوں کی مدد کی تھی. کس طرح سے مدد کی تھی آپ نے اگر مکہ اور مدینے کا دور دیکھیں کہ کیسے تھوڑے سے لوگ تھے اور کتنا ستائے جا رہے تھے اور کتنا ختم کرنے کی ان کو کوشش کی جا رہی تھی، لیکن جب وہ اپنے اصولوں پر قائم رہے، اپنی باتوں پر قائم رہے، اللہ کے احکام پر عمل کرتے رہے، ساری مشکلات کو برداشت کیا، تو پھر کس طرح سے وہی غالب آ گئے اور کافر جو تھے اس وقت کے وہ مغلوب ہو گئے تھے. تو ہمیں اس میں بڑا سبق یہ مل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس میں بہت نشانیاں دکھائی ہیں اور بار بار ہمیں بتایا ہے کہ ہمیں ان سب چیزوں پہ غور کرنا چاہیے اور پھر اپنے دین پہ ثابت قدم رہنا چاہیے. اصل میں ثابت قدمی کا سبق اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں دیا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ٹھیک ہے، ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں اس کو. جی بجی آپ ہی دعا کر. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یا اللہ ہم نے جو کچھ یہاں پڑھا ہے یہ ہمارے دین میں اضافے کا باعث ہو، ثابت قدمی ہمیں ہمارے دین کے راستے میں ثابت قدمی اللہ تعالیٰ ہمیں پیدا کر، مسلمانوں پہ رحم کر دے، مسلمان امت پہ رحم کر دے، ان کو اپنے دین کی طرف پلٹنے کی توفیق عطا فرما دے، دین پہ ثابت قدمی عطا فرما دے. یا اللہ ظالموں کے ظلم سے نجات دے دے، گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کو بخش دے. یا اللہ ہم پہ رحم کر دے، ہماری اولادوں کو، ہمارے گھر والوں کو نیک اور صالح بنا دے. یا اللہ ہمیں حلال روزی کمانے کی توفیق عطا فرما دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك یا ارحم الراحمین. آمین آمین. شکریہ، ہماری دن ختم ہو گئی ہے. آمین. السلام علیکم.